اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم بلغنا رمضان ادعو الى سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ تو آج کا جو میرا عنوان ہے مسلمز ڈے ان رمضان۔ یہاں پر دیکھیے، جب ہم رمضان کی جب بات آتی ہے تو ہمارا یہ جو وقت ہوتا ہے، یہ جو پیریڈ ہوتا ہے نا رمضان کا، یہ سال کے باقی دنوں سے تھوڑا سا زیادہ مختلف ہوتا ہے۔ مختلف کس لحاظ سے؟ کوئی بتا سکتے کہ مختلف کس لحاظ سے ہوتا ہے؟ ڈفرینٹ کیا رہتا ان رمضان؟ یا رمضان میں الگ کیا رہتا؟ ماحول پورا جو ہے اللہ کی طرف اپنی رغبت ہو جاتی۔ ایگزیکٹلی، ماحول کی بھی ہم بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ ماحول پورا اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت ہو جاتا ہے، نمازیں ہوتی ہیں، ایکسٹرا سے نمازیں ہوتی ہیں، روزے رہتے ہیں، قرآن نمازیں شریف ہوتی، ہم پڑھتے ہیں، یس ایگزیکٹلی، اور اس میں سحری ہوتی ہے، افطاری سحری، ہوتی ہے، یس افطاری، ویری گڈ۔ اس لیے نیکیوں کی سیل بھی رمضان میں لگتی ہے تراویح رمضان میں۔ ہوتی ہے، مخصوص عبادتیں جو بہت ہی جو عام طور پر ہم نہیں کرتے وہ سب کرتے ہیں رمضان میں۔ رائٹ، جیسے تراویح ہوتی ہے، بہت سے عبادتیں اور ذکر اذکار بھی ہوتے ہیں۔ ویری گڈ۔ تو بیسیکلی جب رمضان آتا، اور یہ رمضان کا جو مہینہ ہے باقی مہینوں سے، باقی دنوں سے مختلف اسی لیے ہے کیونکہ ایک مسلمان کو مسلمان کی ڈیوٹی معلوم ہوتی۔ ایک مسلمان جس مقصد کے لیے یہ دنیا میں آیا ہے، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو بنایا ہے ہماری عبادت کرنے کے لیے، تو یہ جو مقصد ہے نا، وہ مقصد وہ باقی دنوں میں شاید انہیں کچھ کمی پیشی، کچھ کوتاہی سے پوری کر سکتا، لیکن رمضان میں وہ اپنے آپ کو پوری طریقے سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں سرو کر دیتا۔ پوری طریقے سے انسان کو اپنی ڈیوٹی، بینگ اے مسلمان، اس کی کیا ذمہ داری ہے، یہ اس کو سمجھ میں آ جاتی، اور چاہے وہ کرو چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے، وہ اس کام کو مطلب عبادتوں کو کر گزرتا ہے، جس چیز کے لیے وہ پیدا کیا گیا، اس کے مقصد پہ وہ جو ہے نا فائز ہو جاتا ہے اس مہینے میں۔ اب جب ہر مسلمان کی جو ہے نا یہ کوشش، ہر مسلمان کو جب رمضان آتا ہے تو اس کو جو ہے نا یہ کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ رمضان کا جو وقت ہوتا ہے اس کو بہتر سے بہتر طریقے سے آرگنائز کرے۔ جیسے آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ میرا جو آج کا عنوان ہے اٹ از اے مسلمز ڈے ان رمضان، اور ہم سب کو یہ بھی معلوم ہے کہ مسلمان ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کے باوجود بھی ہمارے اندر جو ہے نا وہ کمی ہو جاتی، اس عبادت میں کمی ہو جاتی، ہم جو ہے نا وہ کام کر نہیں پاتے، کبھی ہم کرنا نہیں چاہتے ڈیو ٹو لیزینس، یا ہم ہماری عبادتوں سے جو ہے نا زیادہ کوئی اور چیز کو پرائیورٹائز کر دیتے، یا پھر ہم بول سکتے کہ لیزینس، یا پھر ہم یہ بھی بول سکتے کہ ہم جو ہے نا ہم کو معلوم نہیں، ہم کو علم نہیں ہے کہ ہم شروع کہاں سے کریں، رائٹ؟ تو یہ شروع کہاں سے کرنا ہے، کام کیسے کرنا ہے، کام کب کرنا ہے، واٹ از دا پراپر وے آف آرگنائزنگ تھنگس، اس کی جب ہم میں کمی ہو جاتی نا تو کیا ہو جاتا، ہمارا پورا رمضان ایسے ہی نکل جاتا، ٹھیک ہے؟ تو مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم بہتر سے بہترین طریقے سے اپنے رمضان کو آرگنائز کریں، اپنے وقت کو ہم زیادہ سے زیادہ نیکیوں میں ہم کو لگانے کی کوشش کرنا ہے۔ اب آج کے سیشن میں انشاءاللہ میں یہ پوری طریقے سے آپ لوگوں کو پہلے میں بول دوں کہ ہم دن کی شروعات سے لے کے آخر تک کس طریقے سے کون سے نیکیاں ہم کو کرنا ہے، کیسے ہمیں اپنے کام کے ساتھ ساتھ چیزوں کو، عبادتوں کو، سنتوں کو اور گڈ ڈیڈز کو، ہر چیز کو کیسے سیٹل کرنا ہے، ہم آج یہی ڈسکشن کریں گے۔ کیونکہ میری جو کل کی کلاس تھی اس میں ہم لوگ تھوڑے سے فضیلتیں دیکھ لیے، مسئلے مسائل دیکھ لیے، جو کل کی کلاس اٹینڈ کرے دے نو اٹ بیٹر، اور آج کی کلاس میں ہم نا چیزوں کو آرگنائز کرنے کا ایک طریقہ ہم کوشش کریں گے کہ پوری طریقے سے اس کو سیکھ لیں، ٹھیک ہے؟ تو اب اس سے پہلے کہ میں رمضان کے اسکیڈیول آپ لوگوں کے سامنے جو ہے نا ڈسکس کروں،
ہم پہلے یہ سمجھیں گے کہ کون سی بھی چیز کو آرگنائز کرنے کے لیے نا ہم کو وقت کی اہمیت جاننا بہت ضروری ہے. دا اونلی تھنگ وی لیگ بیہائنڈ آرگنائزنگ تھنگز از دیٹ کہ ہم کو وقت کی اہمیت نہیں معلوم. اور مسلمان جو افسوس آج کل کا جو مسلمان ہے, ہم جو ہے وقت کی اہمیت کو نہیں سمجھے. ٹھیک ہے, ہم وقت کی اہمیت کو کیا کریں, ہم نہیں سمجھے. ہم وقت کو اس طریقے سے نہیں لیے جیسے صحابہ اکرام لیتے تھے. سب سے پہلے تو میں جو ہے نا آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز اپنے مائکس کو میوٹ رکھیں. میمونہ کوئی ہے یہاں پر, تو پلیز اپنے مائک کو میوٹ رکھیں, انمیوٹ مت کریں. تو پہلے ہم ڈسکس کریں گے کہ وقت کی اہمیت کیا ہے, اور وہ بھی حدیثوں کے مطابق پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ دیکھیے ہر شخص کو جو ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سیم اماؤنٹ آف ٹائم دیتے, رائٹ اور رانگ. ایسا نہیں ہوتا کہ کسی کو زندگی میں جو ہے نا سمجھو کہ صبح 24 گھنٹے کا سب کو وقت ملا. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہوا کہ میرے کو صرف 12 گھنٹے کا ٹائم دیا اللہ تعالیٰ, کسی کو ایسا نہیں ہے کہ کسی کو صرف 10 گھنٹے کا ٹائم ملا, یا ایسا نہیں ہے کہ کسی کو 24 گھنٹے کا 25 گھنٹے کا ہی ٹائم ملا. ایسا کچھ ہے کیا؟ وقت میں ڈفرینسز ہے. جس طریقے سے ٹائم کی جو فریکوینسی ہے, جو کاؤنٹ ہے, میرے کو 12 گھنٹے ملے, یعنی کہ تمام انسانیت کو اللہ تعالیٰ 24 آورس یا 12 آورس کا ٹائم دیے ہوئے ہے. ٹھیک ہے, سب کو سیم ٹائم ملا, الگ الگ ٹائم کسی کو نہیں ملا, رائٹ. لیکن ہوتا کیا یہاں پر جو ہے نا سب کو ایک وقت ملنے کے باوجود بھی نا ہر کسی کی لائف ایک جیسی نہیں رہتی. آپ دیکھیے, مثال دیتی ہوں میں آپ کو کہ سمجھو کہ ایک شخص ہے, سمجھو کہ اس کا نام ہے عبداللہ. ٹھیک ہے, عبداللہ جو ہے نا اپنے 28 یا 29 سال 28 یا 29 ایئرز آف ایج میں ماشاء اللہ سے ہی از اے گڈ بزنس مین, اور وہ ایجوکیٹڈ بھی ہے, وہ دیندار بھی ہے, یعنی کہ اسلامک اسکالر بھی ہے, اور جو ہے نا الحمدللہ ایجوکیٹڈ رہنے کے باوجود اپنے دین کا کام بھی اچھے سے کرتا. اور ایک شخص ہے سیم عبداللہ کی عمر کا, وہی 28-29 ایئرس کا. ٹھیک ہے, سمجھو کہ ذاکر نام ہے سمجھو. لیکن ذاکر نا 28 ایئرس کا رہنے کے باوجود بھی نہ اس کے اندر پراپر ایجوکیشن ہے, نہ وہ ترقی یافتہ ہے, نہ وہ بزنس ٹائکون ہے. انفیکٹ وہ ڈپینڈنٹ ہے اپنی فیملی کی کمائی پہ, وہ خود کی اپنی کمائی نہیں کرتا. کیا اس کو وہی لائف نہیں ملی جو عبداللہ کو ملی؟ رائٹ, ذاکر کو بھی وہی لائف ملی جو لائف عبداللہ کو ملی. ٹھیک ہے, اس کو بھی 28 سال ملے زندگی کے, اس کو بھی 28 سال ملے زندگی کے, مگر فرق کیا ہوا, کمی کہاں ہوئی؟ دونوں میں فرق یہ ہوا کہ اس شخص نے اپنے وقت کا صحیح استعمال کیا, اور یہ جو دوسرا شخص ہے اس نے اپنے وقت کا صحیح استعمال نہیں کیا. رائٹ, تو جب یہ دونوں کو وقت اللہ تعالیٰ نے سیم دیا, سیم ایج کے ہیں, لیکن کمی کیا ہوئی؟ دونوں کو نہیں معلوم تھا کہ اپنے وقت کو کہاں لگائے, کیسے استعمال کرے, کیا چیز میں استعمال کرے, کیا چیز گین کرے, اور کون سی چیز کو جو ہے نا چھوڑ دے. دونوں میں یہ فرق تھا. جب انسان کو وقت کی اہمیت سمجھ میں نہیں آتی نا, تو پھر چاہے وہ بوڑھا ہی کیوں نہ ہو جانے دو, نہ اپنی زندگی اس کو وہیں پر ہی لگے گی. لیکن جس انسان کے اندر وقت کی اہمیت اور شعور آ جاتا ہے, وہ شخص آٹومیٹیکلی ایک چھوٹی عمر میں بھی بڑوں کی طرح سوچتا ہے. وہ میچیورٹی آ جاتی ہے اس کے اندر, وہ ترقی اللہ تعالیٰ عطا کر دیتے, وہ حکمت اس کے اندر آتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اسے سمجھ میں آ گیا کہ میرے پاس جو ٹائم ہے اٹ از اے لمیٹڈ ٹائم, اور یہ مجھے صحیح سے استعمال کرنا ہے. رائٹ, تو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے نا حدیثیں ہم کو جو ہے نا بتائی ہیں. اس سے پہلے کہ میں حدیثیں بولوں, میں ایک اور حدیث آپ لوگوں کے سامنے, ایک واقعہ, بیسیکلی ایک میں واقعہ ڈالوں گی وقت, رمضان کا جو وقت ہم کو صحیح استعمال کرنا ہے اس کے تعلق سے, کہ 2 آدمی تھے جو اسلام لے کر آئے تھے. ٹھیک ہے, اور وہ دونوں آدمیوں میں سے جو ہے نا ایک شخص جو تھا وہ بہت زیادہ عبادت گزار تھا, بہت زیادہ نیکیوں پہ نیکیاں, گڈ ڈیڈز کرنا, حرام سے بچنا, نیکیوں پہ زیادہ نیکیاں کرنا, عبادت زیادہ کرنا. آخرکار وہ شخص شہید ہو گیا, اور ہم سب کو معلوم ہے کہ شہید کا درجہ کتنا زیادہ رہتا. اوکے, اب اس کو مل گئی شہادت. اب اس کے 1 سال بعد جو اس کے ساتھ جو ایک اور آدمی تھا نا جو اسلام قبول کرا, وہ آدمی کچھ زیادہ جو ہے نا عبادتیں بالکل نارمل تھی, اس لیول کی نہیں تھی, اور اس کا انتقال بھی ایسے ہی ہوا, مطلب وہ شہید نہیں ہوا. اس کا 1 سال بعد جو ہے نا دوسرے شخص کا بھی انتقال ہو جاتا, بٹ وہ شہید نہیں رہتا. پرسن نمبر 1 از شہید, پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, یہاں پر کلیئر ہو جائیے. جو پرسن نمبر 1 رہتا وہ عبادت گزار رہتا, وہ نیک رہتا, نیکیاں آگے بڑھ بڑھ کے کرتا, اور وہ شہید ہوا تھا. جو پرسن نمبر 2 رہتا
وہ زیادہ جو ہے نا عبادت میں اپنا وقت نہیں لگاتا اور اس کا 1 سال بعد انتقال ہو جاتا لیکن وہ شہید نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو اب یہاں پر اگر ہم سوچیں گے تو ہم کیا سمجھتے, وہ جو انسان پہلے انتقال کر گیا نا, جو شہید ہوا تھا, اس کا درجہ زیادہ ہے کیونکہ وہ عبادت زیادہ کرتا. لیکن ہوتا یہ ایک صحابی کی جب خواب میں آتا کہ یہ جو پرسن نمبر 2 رہتا, جو نارمل ڈیتھ سے مرتا, وہ پہلے جنت میں جا رہا کمپیریٹیولی وہ پہلے انسان کے. ٹھیک ہے, یعنی کہ جو شہید ہوا وہ پہلے جنت میں نہیں گیا. اوکے, جو شہید ہوا نا وہ پہلے جنت میں نہیں گیا. کون پہلے جنت میں گیا؟ جو بعد میں انتقال کرانا, جو شہید نہیں ہوا, جس کی عبادتیں نارمل تھی, وہ انسان پہلے جنت میں چلے گیا. اب صحابہ اکرام واز لائک, مطلب کہ یہ پہلے جنت میں کیسا گیا بھائی, یہ تو شہید کا, جبکہ وہ جو پہلا فرسٹ نمبر 1 والا جو آدمی تھا, ٹھیک ہے, وہ تو شہید تھا, وہ تو پہلے جانا چاہیے تھا, لیکن انہیں کیوں گیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو دوسرا شخص تھا کیا اس کو 1 سال اضافہ ملا تھا زندگی کا؟ تو صحابہ نے کہا ہاں اس کو 1 سال. تو وہ 1 سال جو اس کو اضافہ ملا, یعنی کہ اس کو ایک ایکسٹرا رمضان ملا, جس کی وجہ سے اس کے نیکیاں بڑھ گئے. سبحان اللہ, سوچ کے دیکھو, ایک رمضان میں اس نے ایسی کیسی عبادتیں کی ہوں گی جس کی وجہ سے وہ شہید اور زیادہ عبادت گزار سے پہلے جنت میں چلا گیا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ زیادہ عبادتیں کریں گے تو پیچھے رہ جائیں گے, میں یہ نہیں بولنا چاہ رہی ہوں. اس حدیث سے یہ پریڈکٹ ہوا کہ جس کو رمضان ملا اور جو رمضان کو صحیح پلان اور آرگنائز کرتے ہوئے, اپنے گھریلو کام کرتے ہوئے, جس طریقے سے جو ہے نا عبادتیں کر کے اس کو اچیو کر لیتا ہے, تو پھر وہ جنت میں جاتا ہی جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 5 سے پہلے 5 چیزوں کا فائدہ اٹھا لے. جوانی سے پہلے بڑھاپے, جوانی کو بڑھاپے سے پہلے. ٹھیک ہے, جوانی کا فائدہ اٹھا لینا بڑھاپے سے پہلے. کیوں؟ کیونکہ جب ہم بوڑھے ہو جاتے نا, آپ کے لیے جو ہے نا آپ کے پاس وقت ہی وقت رہتا. یہ دماغ میں بٹھا لیجیے, بہت وقت رہتا, نو ڈاؤٹ. آپ بس خالی بیٹھے رہتے, آپ کو کوئی ذمہ داری نہیں رہتی, کچھ نہیں رہتا. لیکن آپ ویسی عبادت نہیں کر سکتے جیسا آپ جوانی میں کر سکتے, کیونکہ جوانی میں آپ صحت مند رہتے, جوانی میں آپ پر ذمہ داریاں رہتی, جوانی میں آپ پر فتنے بھی زیادہ رہتے. رائٹ, جب ہم جوان ہوتے ہیں نا تو ہمارے کو دنیا بہکاتے رہتی. بوڑھے ہو گیا میں تو ڈیزائرز ختم. رائٹ, تو کیا بہکا سکتا ہوں, کچھ نہیں. وہ ٹائم تو تسبیح لے کے بیٹھنا, اور انسان کو معلوم ہے کہ اب ختم, میرا ٹائم آ گیا, آئی ہیو ٹو گو ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اینی ٹائم, تو چلو میں بیٹھ جاتا ہوں. وہ دل کی اور سائیکالوجیکلی ہم پریپیئر ہو جاتے ہیں اس چیز کے لیے کہ ہم کو جانا ہے تو ہم عبادت کریں. لیکن جب جوانی میں جب ہم وہ عبادت کرتے نا, وہ الگ ہی بات آتی. ٹھیک ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوانی کا فائدہ اٹھا لو بڑھاپے سے پہلے, کیونکہ بڑھاپے میں نہ ہم رکوع کر سکتے, نہ سجدہ کر سکتے, نہ لمبی لمبی تراویحاں پڑھ سکتے, نہ راتوں میں دیر دیر تک بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے باتیں کر سکتے. اور وہ جو ہماری دعائیں ہیں جو جوانی کے ٹائم پہ رہتی نا, اللہ میں کو یہ چاہیے, اللہ میں کو وہ چاہیے, اللہ میں یہ کرنا چاہتی ہوں, اللہ میں کو یہ جو ہے نا ترقی کرنا ہے, اللہ مجھے ایسا شوہر چاہیے, اللہ مجھے ایسی بیوی چاہیے, اللہ مجھے ایسا گھر چاہیے. یہ دعاؤں کا جو روج رہتا نا, وہ جتنا جوانی میں رہتا بڑھاپے میں اتنا نہیں رہتا. انسان صرف اپنی جو ہے نا الگ ہی دھن رہتی. ٹھیک ہے, تو جوانی کا فائدہ اٹھا لینا بڑھاپے سے پہلے. دوسرا ہے صحت کا, بیماری سے پہلے. آپ دیکھ لیجئے, اگر آپ کے پاس پراپر صحت نہیں ہے تو آپ پہلی چیز جس میں آپ کو پرابلم ہوتی وہ ہے آپ کی عبادت. اگر انسان بیمار ہو گیا تو وہ اپنے روزے نہیں رکھ سکتا. اگر انسان کو گولی کھانے سے جو ہے نا رک جائے, مطلب گولی نہیں کھایا تو اس کو پرابلم ہو جاتی, تو پھر وہ روزے رہنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا. وہ لذت کہاں آتی بھائی؟ کمپنسیشنز ہے ہر چیز کے, نو ڈاؤٹ اسلام میں, لیکن وہ لذت نہیں آتی. رائٹ, تو کیا ہم کو کیا کرنا ہے؟ صحت کا فائدہ اٹھا لینا ہماری بیماری سے پہلے. دولت کا غربت سے پہلے. رائٹ, جب دولت آ جائے تو اس کا صحیح استعمال کرنا. پھر اس کے بعد فارغ وقت کا مشغول ہونے سے پہلے, مصروف ہونے سے پہلے. اور یہ جو فارغ وقت والا پوائنٹ ہے یہ ہم سب پہ لاگو ہوتا ہے. دیر از نتھنگ ٹو گیٹ ود دی ایج, نتھنگ لائک دیٹ. عمر کا کوئی جو ہے نا اس میں تول نہیں ہے. رائٹ, ہم کو اپنے فارغ وقت کا صحیح فائدہ اٹھانا ہے, کیونکہ ایک بار لائف میں ہم بزی ہو گئے تو ہم چاہ کے بھی وہ چیزیں نہیں کر سکتے جو ہم فارغ وقت میں کر سکتے تھے. جیسے اگر ہم انمیرڈ ہے, کوئی لڑکیاں اگر انمیرڈ ہے تو اس کا پورا فائدہ اٹھا لے اپنی شادی سے پہلے, کیونکہ شادی ہو گئی تو اس ٹائم کی ایک الگ ذمہ داریاں رہتے ہیں. رائٹ,
کسی کوئی لکی لوگ رہتے نا جس کو شادی کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اپرچونیٹی دیتے, فری وقت دیتے, میڈز ہے, یہ ہے, وہ ہے, تو دے کین کریک دیٹ اپرچونیٹی, ٹھیک ہے. تو فارغ وقت, اللہ کے رسول نے فرمایا فارغ وقت نہیں, یعنی کہ جب آپ کو جو فری ٹائم ملتا نا, ٹھیک ہے, وہ فری ٹائم میں ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کرنا. اور جب کوئی انسان ایک جذبہ بنا لیتا نا کہ میرے کو کرنا ہے, تو وہ آدھے گھنٹے میں بھی بہت کچھ کر سکتا. اور جب انسان کے دل میں نہیں رہتا نا کچھ نہیں کرنے کا, تو اس کو نا پورا سال بھی مل جائے وہ کچھ نہیں کرتا, رائٹ. تو کیا کرنا, فارغ وقت کا کیا کرنا, فائدہ اٹھانا مصروف ہونے سے پہلے. اور ایک بار ہم اپنی لائفز میں, زندگیوں میں مصروف ہو جائے تو ہمارے لیے کچھ بھی کرنا جو ہے نا مشکل ہو جاتا, ٹھیک ہے. اور زندگی کا موت سے پہلے, زندگی کا فائدہ اٹھا لینا موت سے پہلے. موت آنے کے بعد اللہ میں معافی چاہتی ہوں, اللہ پلیز میرے کو چھوڑ دو, ایک دو رکعت کی نماز کا ٹائم دو, نو 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 نو, ٹائم فنش, ٹھیک ہے. تو زندگی کا موت سے پہلے. ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں جہاں سے بہت سے لوگ محروم ہو جاتے ہیں. ایک ہے صحت, ٹھیک ہے, اور دوسرا ہے فارغ وقت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 2 نیکیاں, 2 جو ہے نا نعمتیں, سوری ناٹ نیکیاں, 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ انسان اس سے محروم ہو جاتا ہے. کیا ہے پہلی چیز؟ صحت, اور دوسرا کیا ہے؟ فارغ وقت, فری ٹائم, اوکے. اور آج کل تو ماشاء اللہ سے آپ کو آج کل جو ہمارا کو جو ہے نا ایک ایج پہ آئے, مطلب 25 سال کے ہوئے تو کر سکتے نہیں. ہم جو ہے نا آج کل سوشل میڈیا بول لو, یا اتنا عروج پہ چلے گئی ہر چیز کہ انسان کو جلدی عقل آ جا رہی, ٹھیک ہے, بچوں کو جلدی عقل آ جا رہی, تو ان کے اندر سمجھ جلدی بڑھ جا رہی, رائٹ. ان کے اندر کیا ہو رہا, سمجھ جلدی, تو دے کین ڈو اینی تھنگ ناؤ, جلدی کر سکتے, جلدی شعور آ جا رہا. تو جب تک ہمارے پاس جو ہے نا صحت اور فارغ وقت ہے, اس کا پورا بھرپور فائدہ ہم کو اٹھا لینا چاہیے. یعنی کہ کوئی بھی نیکی کا کام کرنے کے لیے یہ دونوں بھی چیزیں ہمارے لیے ضروری ہے. بعد میں پیروں میں درد, کمر میں درد, یہاں درد, وہاں درد, ایسا ہو رہا ویسا ہو رہا, اور اگر ہماری اگر بیماری چھوٹی بھی ہے نا تو بھی ہم نا اس کو بڑا کر دیتے, اور سب سے پہلے جو چیز پہ ہم اٹیک کرتے وہ ہے ہماری عبادتیں. یہ لکھ کے رکھ لیجئے آپ, یہ ہیومن نیچر ہے, یہ مسلمانوں کا یہی ایٹیٹیوڈ ہے کہ اگر کچھ بھی اونچ نیچ ہوئی نا, سب سے پہلے جو چیز میں ہم کمی کرنے جاتے وہ ہے ہماری عبادتیں. کھانا نہیں رکتا, پکانا نہیں رکتا, دھونا دھلانا نہیں رکتا, کچھ نہیں رکتا. کچھ بھی کریں گے وہ کاموں کو تو پوری طریقے سے پرائیورٹائز کر کے کام والی رکھیں گے, یا کچھ بھی کریں گے وہ پورے کاموں کو ہم کریں گے. لیکن سب سے پہلے ہم جو چیز کو روکتے ہیں وہ ہماری کیا ہے, عبادتوں کو روکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب انہی چیزوں کو ہم ذہن میں رکھتے ہوئے ہم ہمارے یعنی کہ وقت کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے ہم ہمارے جو ہے نا آگے کا انشاءاللہ پلانر بنانے کی پوری کوشش کریں گے. اور جب میں پلانر کی بات کروں گی, ٹھیک ہے, جب پلانر کی جب میں بات کر رہی ہوں کہ رمضان کو کیسے اسکیڈول کرنا ہے, تو ہم یہ سوچتے کہ بھائی اس میں ہم کو رمضان میں زیادہ تر عبادتیں کرنا ہے, اور پلاننگ بھی عبادتوں کی ہی کرنا ہے. اور جب بات عبادت کی آتی ہے نا, سب سے پہلے ہمارے ذہن میں جو پکچر بیٹھ جاتا وہ ہے جانماز دکھتی, ٹھیک ہے, زیادہ سے زیادہ نمازیں دکھتے ہیں, اور اس کے بعد فل دبا کے قرآن دکھتی, اور پھر اس کے بعد ذکر کرنا ہے. ہم کیا کرتے, بس یہی چیزیں سوچتے. کیا ہوتا معلوم, انسان کی فطرت ہے. کیا ہے فطرت, کہ جب انسان کے سامنے کوئی بات آتی نا, انسان کیا کرتا معلوم, اس کے بارے میں سوچتا, اور اس حد تک سوچتا کہ سوچ کے جو اس کو زیادہ سٹریس ہو جاتا. سمجھو کہ رمضان آ رہا, اوکے, اب رمضان آتے کہ نہیں, انسان کے دماغ میں چلتا اماں سحری میں اٹھنا ہے, افطاری کرنا ہے, یہ کرنا ہے, شاپنگ کرنا ہے, روزے بھی رہنا ہے, بچوں کو اسکول بھی بھیجنا ہے, ایگزامز بھی دینا ہے, ٹھیک ہے. یہ پوری چیزیں نا سوچ کے انسان آدھا تھک جاتا, رمضان سے پہلے آدھا تھک جاتا. انسان کا دماغ بہت بڑا رول پلے کرتا. دماغ میں بٹھائیے یہ چیز, اپنے دماغ کے ساتھ کھیلنا شروع کریے. اتنا مت سوچیے کوئی چیز کو کہ ہم اپنے آپ کے لیے وہ چیز مشکل کر لیتے. سوچ کے مشکل کر لیتے, ہے کہ نہیں, صرف سوچ کے مشکل کر لیتے. دیکھیے ہم اس کو سوچنا زیادہ بند کریں. اس کو سوچنا جب ہم بند کریں گے نا, تو ہماری باڈی جو ہے نا فزیکلی پریپیئر ہوتی. جیسے میں ایک جو ہے نا, میں ایک مثال سے سمجھاتی ہوں. جیسے مثال کے طور پہ سمجھو کہ ایک میرا اسٹوڈنٹ ہے, ٹھیک ہے, ایگزامپل دے رہی ہوں میں, میرا اسٹوڈنٹ ہے, میں اس کو بولی کہ جو ہے نا میں تمہارے کو فرسٹ کلاس کے ایڈیشن کا ایک پرابلم دیتی ہوں, اس کو سالو کرو. میں دیتی ہوں اس کو, تم سالو کر دو نا. ارے میم دیجیے, برابر کیوں نہیں دیتے آپ, یہ تو میں منٹوں میں سلجھا سکتی ہوں. کیوں؟ کیونکہ اس کو معلوم ہے
کہ فرسٹ کلاس کا ہے میں تو کریک کر لے سکتا ہوں. پھر میں اس کو بولی ٹھیک ہے میں تمہارے کو نا 10th کلاس کے ایڈیشن دیتی ہوں, اس کو سالو کرو. انہیں نا جیسے انہیں 10th کلاس کا ایڈیشن سنا, انہیں بولا نہیں میم یہ میرے سے تو نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ یہ 10th کلاس کا ہے, میں اتنا پڑھ ہی نہیں سکتا, میرے اندر تو اتنی کیپیبلٹی ہے ہی نہیں, وہ تو بہت بڑی کلاس ہے. حالانکہ میں اس کو کیا دے رہی تھی, سیم وہی پرابلم دے رہی تھی, سیم وہی لیول کا ایڈیشن دے رہی تھی جو فرسٹ کلاس کو یوز ہوتا. لیکن کیا ہو رہا, انہیں پہلے کا پہلے اتنا زیادہ وہ بچہ سوچ لیا کہ انہیں پہلے ہی پیچھے ہٹ گیا, اپنے دماغ پہ اتنا پریشر ڈال لیا کہ وہ تھک گیا سوچ کے کہ نہیں میں تو کر ہی نہیں سکتا. ایسی ہماری فطرت ہے. جیسے امریکہ کے انٹرویو کے لیے بھی جاتے, ہمارے دماغ میں بٹھا کے رکھتے, ٹف رہتا, یہ پوچھتے وہ پوچھتے, انگلش میں پوچھتے, ایسے کپڑے پہننا, یہ کرنا وہ کرنا. انسان کے دماغ کو ایسا بنا دیتے کہ جانے کے بعد اس کو اگر کوئی انٹرویور آسان سوال بھی کرانا, اس کے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے کہ مشکل ہے, تو انہیں کیا سمجھتا, آسان سوال کو بھی اپنے آپ کے لیے مشکل بنا کے اس کا جواب ہی نہیں دے پاتا. کیوں؟ یہ سارا دماغ کا کھیل ہے. اوکے, تو جب رمضان آنے سے پہلے ہمارے دماغوں کو پہلے نا صحیح کریے آپ لوگ. یہ مت سوچو میرے کو یہ کرنا ہے وہ کرنا, اما رمضان آ رہا کتنی عبادتیں کرنا ہے کہ نو. پہلے عبادت کا کانسیپٹ سمجھو, واٹ ایگزیکٹلی از عبادت, اس کا کانسیپٹ سمجھو. عبادت یعنی کہ اس کا ڈیفینیشن یہ ہے, اوکے, عبادت مطلب ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے اسے ہم کہیں گے عبادت. کیا ہے عبادت؟ ہر وہ کام جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو, اللہ تعالیٰ خوش ہو, دیٹ از کنسیڈرڈ ایز عبادت. ٹھیک ہے, اینی ورک وچ از ڈن ٹو میک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیپی, اللہ کو خوش کرنے کے لیے, اس کی رضامندی کے لیے جب کیا جاتا ہے تو پھر وہ کام آٹومیٹکلی عبادت میں آتا. چاہے وہ کام آپ کا جو ہے نا جھاڑو مارنا ہو, پوچھا مارنا ہو, کپڑے دھونا ہو, کھانا پکانا ہو, کوئی بھی کام یہ سوچ کے کرنا کہ اللہ تعالیٰ یہ میں آپ کے لیے کر رہی ہوں, یہ سوچ کے کرنا یا اللہ تعالیٰ یہ میں آپ کی رضا کے لیے کر رہی ہوں. آپ چاہے کرنا چاہو یا نہ کرنا چاہو, آپ کو تو 100% وہ گھریلو کام تو کرنا ہی ہے, رائٹ. لیکن اگر ہم یہ سوچ کے, ہمارے صرف انٹینشن اگر ہم یہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کی رضامندی کے لیے کر رہی ہوں, میں آپ کی فرما برداری جو ہے نا حاصل کرنے کے لیے کر رہی ہوں, میں جنت میں اپنے درجات بلند کرنے کے لیے کر رہی ہوں, تو ہمارے گھر کے کام بھی آٹومیٹکلی عبادت میں آ جاتے. ابھی کیا ہونا, اسلام جو ہمارے لیے آسانیاں بنا کے گیا, ہم اس کو اپنے لیے مشکل بنا رہے, دیٹس اٹ. اور آپ سوچو اگر گھر کا کام ٹھیک ہے, اگر اپنی آسانی کے لیے اگر ہم میڈز وغیرہ ہائر بھی کر لیے نا, تو کیا ہوتا, ہم کو اور وقت مل جاتا عبادت کرنے کے لیے, رائٹ, اور وقت مل جاتا, ہم ایگزیکٹ عبادت کر سکتے. ٹھیک ہے, لیکن اگر نہیں ہے ہمارے پاس فیسلٹیز, تو پھر ہم نیکی کی نیت سے کریں, اللہ کی رضامندی کی نیت سے کریں, اور وہ کام آٹومیٹکلی عبادت میں آ جاتا. ٹھیک ہے. اب کیونکہ جو ہے نا رمضان کا مہینہ ہے, اوکے, تو اس میں باقی دنوں سے کمپیریٹیولی ہم کو زیادہ عبادت کیونکہ کرنا ہے, تو ہم یہ دیکھیں گے کہ مارننگ روٹین جو ہمارا ہے, صبح کے وقت ہم کو کیا کرنا ہے, اور ہمارا دن, ٹھیک ہے, صبح وہ وقت ہوتا ہے جہاں سے ہمارا دن شروع ہو جاتا. ٹھیک ہے, تو اب ہمارا دن کب سٹارٹ ہونا چاہیے رمضان میں؟ اوبویسلی سحری سے پہلے, اوکے, فجر سے پہلے یا سحری کے ٹائم پر. جب ہم دن کی شروعات سحری سے کرتے ہیں, تو نیند سے جب ہم بیدار ہوتے ہیں, نیند سے جیسے ہی ہم اٹھ جاتے ہیں, تو پہلا کام جو ہم کو یہ کرنا ہے کہ موبائل فون اوائڈ کرو. پہلا کام, کیونکہ سال بھر میں دیکھیے ہم لوگوں میں یہ عادت ہے اوبویسلی, جس سے ہم بچ نہیں سکتے, کہ اٹھتے ساتھ ہی پہلے ہم موبائل فون کو چیک کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ عادت بن گئی ہمارے اندر. ٹھیک ہے, چیک کرنا, دیکھنا, اسکرولنگ کرنا, میسیجز کا رپلائی دینا, سو آن اینڈ سو فورتھ. ٹھیک ہے, یا اسٹیٹس ڈالنا یا اسٹیٹس کا رپلائی دینا. بہرحال جو بھی XYZ ریزنس ہے, یہ نیند میں سے اٹھتے کی کرنے کی ہم عادی ہے. تو نیند میں سے اٹھتے ساتھ ہی موبائل فون کو اوائڈ کرے ڈیورنگ دا ٹائم آف سحر, آئی ایم سیئنگ. ٹھیک ہے, سحری کے ٹائم پہ. اوکے. دوسری چیز, جب آپ نیند میں سے اٹھیں, ٹھیک ہے, ہم کو یہ کرنا ہے کہ نیند سے اٹھنے کے بعد کی دعا پڑھنا, جو آئی ہوپ سو آپ سب کو آتی بھی ہوں گی اور پڑھتے بھی ہوں گے ہم, نو ڈاؤٹ. لیکن اگر نہیں پڑھتے تو اس کو معمول بنا لیجئے, نیند میں سے اٹھتے ساتھ ہی پہلے نیند سے اٹھنے کی جو ہے نا سو کر اٹھنے کی دعا پڑھنا. تیسرا کام جو ہم کو کرنا ہے, اب یہاں پر میں یہ سب ڈیٹیل کیوں بول رہی ہوں, میں آپ لوگوں کو یہ بتاتی ہوں. ہم کو یہ اس کے بعد ہم کو کیا کرنا ہے, واش روم میں جب جاتے تو جاتے ساتھ ہی سب سے پہلے اپنا ہاتھ دھو کر ناک میں 3 بار پانی چڑھا کر چھنکنا. دس از امنگ دا سننا. اور یہاں پر دیکھیے
ہم وہ سارے کام آلریڈی کرتے ہیں, اٹھنا, واش روم جانا, یہ, لیکن اس کے اندر ایڈیشن یہ کرنا ہے کہ ہم کو سنتیں ایڈ کرنا ہے. سنتیں کیوں ایڈ کرنا؟ کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے, زیادہ سے زیادہ ہم کو کیونکہ نیکیاں کرنا ہے اور سنتوں کو ہماری لائف میں ایڈ کرنا ہے, گڈ ڈیڈز بڑھانا ہے, اجر بڑھانا ہے, تو یہ چیزوں کو فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے, ہم اینی ہاں اٹھتے ساتھ ہی پہلے واش روم کو جاتے, تو وہاں جاتے ساتھ ہی سب سے پہلے ہاتھ دھونا اور ناک میں 3 بار پانی لینا, یہ ایکسکلوڈنگ وضو, مطلب یہ وضو نہیں ہے, وضو کے علاوہ والا عمل ہے یہ. ٹھیک ہے, وضو کے علاوہ والا عمل ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ شیطان جو ہے رات میں ہماری ناک میں سوتا. اوکے, تو اسی لیے ہم کو نیند میں سے اٹھتے ساتھ ہی پہلے ہاتھ دھونا ہے اور 3 بار ناک میں پانی ہم کو چڑھا کر اس کو جو ہے نا بلو آؤٹ کر دینا, نکال دینا. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم جب واش روم میں جائیں تو اس کی سنتیں پڑھیں, جیسے کہ لیفٹ پیر اندر رکھنا ہے, رائٹ لیگ کا پہلے چپل پہننا, پھر اس کے بعد جو بھی سنتیں ہیں, وضو کرنا, مسواک کرنا, دین گو فار یور تہجد صلاح. ٹھیک ہے, اور سی ٹو اٹ کہ تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد ہم جو ہے کیا بولتے, پکوان میں سحری کے ٹائم پہ زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کرنا. ٹھیک ہے, اب آپ سب کو اپنے اپنے گھر کے جو ہے سچویشنز معلوم ہیں کہ کیسا چیزوں کو ہینڈل کرنا, کیسا کوکنگ کرنا, کیسا جو ہے نا سحری میں زیادہ پکوان نہیں کرنے کے لیے ایک دن پہلے کیا کیا تیاریاں کر لینا, وہ اپنے اپنے حساب سے آپ سب کو معلوم ہے. سی ٹو 8 کہ آپ کا ٹائم زیادہ جو ہے نا سحری کے وقت خالی پکانے میں نہیں جانا. ایک دن پہلے ہم تیاری اگر کر کے رکھ لیں گے تو پھر سحری کا ٹائم ہم دعا کر سکتے. کیا ہوتا معلوم, جب ہم ایک دن پہلے تیاری نہیں کرتے اور سحری میں پورا پکوان کا جب رکھ لیتے تو اس سے ہوتا یہ کہ آپ تہجد کی نماز بھی ٹھیک سے نہیں پڑھ سکتے. تہجد کے ٹائم جو دعا کی لذت آتی نا, اس میں بھی ایک ٹینشن رہتی, پکانا ہے, اٹھانا ہے, سلانا ہے, پکانا ہے, اٹھانا ہے, سلانا ہے, اٹھتے کی نہیں کی, پھر وہ الگ ہی رہتا. وہ ایک ٹینشن سے آپ نہ آپ کی نماز میں کانسنٹریٹ کر سکتے, نہ آپ کی دعا پہ کانسنٹریٹ کر سکتے. رائٹ, وہ دماغ میں جب چلتے رہتا وہ سٹریس ہو جاتا, تو پھر وہ مطلب آدھی ادھوری نماز, آدھی ادھوری دعا. کیوں ایسا؟ تو ہم اپنے آپ کو جو ہے نا ایسا پریپیئر کر لے کہ آپ کی سکون سے تہجد بھی ہونا اور آپ کا سکون سے جو ہے دعا بھی ہونا. یہ خاص طور سے لیڈیز کے لیے بہت بڑا چیلنج رہتا ہے سحری یا افطاری کا ٹائم. آدمیوں کی تو لائف ماشاء اللہ سے کچھ بھی نہیں رہتی, لیکن لیڈیز کے لیے بہت بڑا چیلنج رہتا. ٹھیک ہے, اور ایک امپورٹنٹ چیز, سحری جیسے میں آلریڈی کل ڈسکس کر چکی ہوں اپنے سیشن میں کہ سحری کو میں کیا کرنا ہے, دیری کرنا ہے. اوکے, تو جلدی کی چکر میں ایسا نہیں, دیکھ لیجئے کہ سنت کیا ہے, پراپر سنت. آپ نہ یہ مسلک وہ مسلک کے چکر میں مت جائیے, پراپر سنت کیا ہے اس پہ ہم خود ریسرچ کریں اور دیکھیے کہ سحری کا وقت کب ختم ہو رہا, کیا ہے سنت کے اکارڈنگ کیا ہے, اس حساب سے اپنے سحری کو مکمل کر لیجئے. سحری کے وقت زیادہ کھانا اوائڈ کریے. کیوں معلوم, جتنا زیادہ کھانا کھاتے اتنی زیادہ بھوک لگتی. اینڈ لازمی کھجور کھائیے. کھجور سے کیا ہوتا, آپ کا جو ہے نا باڈی پورے دن فنکشن کرنے کے موقوف میں رہتی. کھجور کیا کرتا, اپنی باڈی کو انرجی پرووائڈ کرتا, فزیکل انرجی دیتا اپنے کو. ٹھیک ہے, کھانا اتنا زیادہ کھا لے رہی کہ پورا دن نہیں کھانا ہے کر کے نہیں, اس سے ہوتا کچھ بھی نہیں, پیٹ جلدی خالی ہو جاتا اور بھوک ڈبل لگتی. میرے ساتھ تو پرسنلی یہ سچ ہوتا. سو ایٹ کھجور. اوکے, خالی کھجور کھاؤ نہیں بول رہی ہوں, کھانے کے ساتھ تھوڑا کھجور بول رہا ہوں میں. ٹھیک ہے, نہیں تو پھر بولیں گے باجی خالی کھجور کھاؤ بولے تھے تو اس لیے ہم کھا رہے ہیں. ویسا نہیں ہے, کھانا کم کھائیے لیکن کھجور لازمی اس کے ساتھ کھائیے. اوکے, اب ایک جو اور ہم کو جو ہے نا نیکیاں جو ہم کو ایڈ کرنا ہے, جو آلریڈی چلتے آتے لیکن ہم کو ایڈ کرنا ہے, اٹ از کہ جب فجر کی اذان ہو جاتی, ٹھیک ہے, اذان کا جواب دینا. ایٹ لیسٹ رمضان کے ٹائم پہ اس چیز کو اپنا معمول بنائیے کہ ہم جو ہے اذان کے دوران اس کا جواب دیں. یہ وہ باتیں نارمل دنوں میں کر لیتے چل جاتا تھا, ٹھیک ہے, چھوڑ دو وہ سب, جو اب تک ہوا اس کو مت پکڑیے. لیکن جب رمضان کے موقع پہ خاص طور سے اذان کا جواب دیجئے, کیونکہ ہم کو معلوم ہے اذان کے جواب کا اجر کیا ہے. اور اذان اور اقامت کے بیچ میں جو وقت آتا نا اس میں دعا کریے. اور یہ جو کامہ ہے نا, اتنے بڑے بڑے عبادتیں نہیں ہیں جو آپ کو اعتکاف کے جیسا بیٹھ جانا ہے, ویسی نہیں ہے. یہ آپ نارملی آپ چلتے پھرتے بھی کرے جیسے کام ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کیا کریے, اس میں فجر کی نماز اذان, فجر کی اذان, ظہر کی اذان, عصر, 5 ٹائم کی بھی جو نماز اذانیں ہوتی ہیں اس میں اذان کا جواب دے.
کچھ بھی بات نہیں کرنا, کسی سے کوئی جو ہے نا بیکار باتوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے, ٹھیک ہے, خاص طور سے اذان کے ٹائم پہ. نارمل دنوں میں بھی ایسا کرنا ہے, لیکن رمضان میں اس کا تھوڑا سا زیادہ اہتمام کریں, ٹھیک ہے. اور جب وضو کرتے نماز کے لیے, ٹھیک ہے, ایک اور سنت یہاں پر ایڈ کریے کہ جب اذان ہو جاتی, اذان کی جواب ہم دے دیتے, اور اس کے بعد اذان کے بعد کی دعا پڑھنا. اوکے, اگر کسی کو اذان کے بعد کی دعا نہیں آتی, گو اسٹارٹ ریسرچنگ, علم حاصل کرو, اور اس کے بعد اس کی دعا سیکھو. اگر نہیں آتی, پراپر سنت سے جو ثابت ہے اس دعا, اگر وہ دعا نہیں آتی تو پھر وہ دعا سیکھیے, سیکھ کر اس دعا کو پڑھیے. رمضان میں اپنے آپ کا اس کا معمول بنائیے. اوکے, اور جب وضو کرتے تو تحیت الوضو پڑھیے 2 رکعت. ایڈ دس ان یور وش لسٹ, ان یور ٹو ڈو لسٹ, ٹھیک ہے, کہ ہم کو رمضان میں جب بھی وضو کر رہے 2 رکعت تحیت الوضو پڑھنا ہے. لیکن کیونکہ ہم لیڈیز ہیں بھائی, ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں رہتا, جلدی کرنا رہتا, تو ایٹ لیسٹ 1 یا 2 بار تو بھی جب وضو ہوتا نا تو اس ٹائم پہ جو ہے نا تحیت الوضو کر لیجئے, کافی. یا 5 ٹائم کی جب نماز پڑھتے اس ٹائم پہ نماز سے پہلے تحیت الوضو کر کے ہم لوگ جو ہے نا ہماری نمازوں کو پڑھ لیجئے, ٹھیک ہے. کلیئر ہے؟ یہ اسکیڈیولز میں یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو اپنے چیک لسٹ میں ایڈ کرنا ہے. اوکے, اور جب مرد حضرات کی جب بات کرتی ہوں میں, تو اپنے بھائیوں کو, شوہروں کو, یا جتنے بھی والد صاحب, ان لوگوں کو جو ہے نا اپنے گھر کے آدمیوں کو انکریج کریے کہ وہ لوگ مسجد میں جانے کے بعد مسجد کے جو تحیت المسجد کے جو 2 رکعت رہتے, مسجد میں جانے کے بعد کی جو 2 رکعت نماز رہتی, اس کا وہ لوگ اہتمام کریں. اور سنت نمازیں گھر میں پڑھنے کے لیے بولیے. انکریج دیم ٹو آفر سنہ نماز ایٹ ہوم. فرض نماز تو مسجد میں پڑھنا ہی ہے, ٹھیک ہے, سنت نمازوں کو گھر میں پڑھنے کے لیے بولے, یا تو جانے سے پہلے پڑھ لے یا تو آنے کے بعد پڑھ لے, ٹھیک ہے. تو گھر میں سنت نمازیں کا اہتمام کرنے کے, اس سے کیا ہوتا نا, ایک الگ ماحول کریٹ ہوتا گھر کا. جب مرد حضرات گھر میں, فرض نماز کا چھوڑ کے بول رہا ہوں میں, یہ نہیں بول رہا ہوں کہ فرض نماز بھی گھر میں پڑھنا, نہیں, سنت نماز ہی کی بات کر رہی ہوں میں, کیونکہ بہتر رہتا آدمی سنت نمازوں کو یا نافل نمازوں کو گھر میں پڑھے. اوکے, تو یہ ایک معمول ہم لوگ رمضان میں انشاءاللہ بنانے کی کوشش کریں. فجر کی نماز کے بعد اس کے اذکار, اس کی تلاوت, یعنی کہ قرآن کی تلاوت ہم کو جو ہے نا کرنا ہے. کیوں, کیا اس کا ہم کو معلوم ہی ہے نا کہ جو فجر کی نماز کے بعد کی جو تلاوت رہتی, اس کی گواہی فرشتے دیتے. اوکے, تو فجر کی نماز کے بعد ہم کیا کریں, اذکار کر لیں, اذکار کے بعد قرآن کی تلاوت کریں. اب یہاں پر دیکھیے, یہ پورا جو ہم رہتا فجر کی نماز, کیا بولتی ہے, تحیت الوضو اینڈ فجر کی نماز, اور اس کے بعد نماز کے بعد کے اذکار اور فجر کے اذکار اینڈ تلاوت. دس ول ٹیک ہارڈلی 45 to 50 minutes. دیٹس اٹ, ٹھیک ہے. 50 منٹ یا بہت سے بہت 45 منٹس لگتے ہوں گے. ٹارگٹ بنا لیجیے اپنا کہ میں فجر کی ٹائم پہ, یعنی کہ سحری کے بعد 40 to 45 منٹس بس عبادت میں لگاؤں گی. دیٹس اٹ, بس 40-45 منٹس. اس میں آپ کی تلاوت بھی ہو جائے گی, آپ کے اذکار بھی ہو جائیں گے, سب کچھ ہو جائے گا. اگر آپ 1 گھنٹہ کھینچنا چاہ رہے ہیں, نو پرابلم, یو کین ڈو اٹ. پھر آپ کا اشراق کا ٹائم ہو جاتا اس ٹائم تک, ٹھیک ہے, اشراق کا ٹائم ہوتا. اگر ورکنگ ویمن ہیں, جو ورکنگ لیڈیز رہتے, آپ لوگ جو ہے اشراق کی نماز پڑھ لیجئے, کیونکہ جو چاشت یا دوحا کی جو ہم نماز بولتے اس کے لیے آفس وغیرہ میں رہتے تو وہ پاسبل نہیں ہوتا. اوکے, یا جب ہم سو جاتے, اب نماز وغیرہ ہو گئی, جب ہم کو سونے کا وقت آتا تو پھر سونے کی سنتوں کو فالو کریے. رائٹ سائڈ سونا, ہاتھ نیچے رکھ کے سونا, سونے کے وقت کی دعائیں پڑھ کے سونا, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, یہ سارے اہتمام کر کے سونا, کیونکہ اب روزے کی حالت میں ہیں ہم, تو اب یہاں پر آپ کے نیکیاں زیادہ اللہ تعالیٰ کے پاس قبول ہونے کا ٹائم ہے. اوکے, یہاں تک کے لیے یہ صبح کا ٹائم ہوگا. اب یہ عورتیں جو گھر میں رہتی ہیں, اب سمجھو کہ ظہر کے پہلے کا ٹائم ہے, جو گھر میں رہتے لیڈیز ہو آر ان دیئر ہومز, قرآن کی تلاوت کرنا, ٹھیک ہے. نمازوں کی پابندی تو obviously 5 نمازوں کے علاوہ آپ نفل نمازوں کو بھی ایڈ کر لے سکتے. اینڈ کچن میں جلدی انٹری لے لے, ٹھیک ہے, کچن میں فوری جلدی چلے جانا. یہ کیوں؟ کیونکہ آپ کو افطار کا ٹائم بھی رہتا. پھر آپ افطار, اگر آپ کچن میں دیر سے جائیں گے, 3 بجے جائیں گے, 3:30 جائیں گے, آرام سے جائیں گے, سو کے اٹھتے جو بھی ہے ویسا جائیں گے, تو پھر آپ کو افطار کی جو اجر افطار میں رکھا ہوا افطار کے وقت کا, پھر وہ اس سے آپ ہاتھ دھو بیٹھتے, رائٹ.
اور پھر جب اللہ تعالیٰ پوچھتے کیا ہوا کیوں نہیں نا، اللہ آئی واز بزی کوکنگ، کیونکہ فرمائش تھی بھائی، کوئی بول رہے پکوڑے بناؤ، کوئی بول رہے سموسے بناؤ، کوئی بول رہے کچھ بناؤ، وہ بنا رہی تھی. کین وی سے دیٹ ٹو اللہ تعالیٰ؟ نو. ٹھیک ہے، تو کچن میں جلدی انٹری لے لینا. اور جو ہے سو اننیسیسری گاسپس. اب رمضان کا ٹائم نا، کیونکہ اب پکانا نہیں رہتا، کھلانے کا کچھ بھی ٹینشن نہیں، جو بھی ہے اب افطار اور افطار کے بعد ہی کا ہے، تو ٹائم بہت اچھا رہتا ہے اس میں. بیکار کے باتوں سے دور رہیے، ایٹ لیسٹ وائل یو آر فاسٹنگ. بیکاری کے بات نا، جب ہم کو معلوم ہے کہ کسی ایسے شخص کا کال آ رہا جو ہم کو جو ہے نا بیکار کے باتیں کر رہے، اوائڈ دیم. یا پھر ایٹ لیسٹ ان کا کال اٹھا لے کے ان سے چھوٹی مختصر سی بات کر کے فون رکھ دیجئے. اس سے ہم یہ ہوتا کہ ان کو بھی علم ہو جاتا کہ بھائی انہوں اپنے رمضان کو صحیح طریقے سے آرگنائز کر لیے، میں بھی ایسا کروں گی. شی ول آلسو گیٹ موٹیویٹڈ ود دیٹ. گاسپس تو بھول جاؤ، غیبتاں چغلیاں یہ دنوں میں روزے کی حالت میں چھوڑ ہی دو، پورے کو چھوڑ دو. بوائیکاٹ بولتے ہیں نا جس طریقے سے، وہ ختم ہی کر ڈالو. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے سیکنڈ سب سے امپورٹنٹ چیز، بچوں کو رمضان کی اہمیت دکھائیے. میں یہاں پر کیا بول رہی ہوں؟ دکھائیے. پڑھائیے سمجھائیے نہیں بول رہا ہوں میں، ٹھیک ہے، پڑھانا سمجھانا بھی، لیکن پہلے دکھائیے ان کو. کیونکہ بچے دیکھ کر سیکھتے، بولنے سے نہیں سیکھتے، دیکھ کر زیادہ سیکھتے. اگر ہم رمضان کی جو ہمارے دناں رہتے، اگر اس میں ہم صرف کوکنگ کر رہے، صرف شاپنگ کر رہے، صرف جو ہے نا جا کے باہر کھانے کھا رہے، یہ کر رہے، تو پھر بچوں کے دماغ میں نا یہ چیز بیٹھی بھی رہتی کہ پھر رمضان آ رہا اینڈ اٹ از دا منتھ آف فیسٹنگ اینڈ شاپنگ، دیٹس اٹ. بچوں کو یہ چیز دماغ میں بیٹھی رہتی. تو ان کو دکھائیے اپنے عمل سے کہ یو آر گیونگ امپورٹنس ٹو قرآن، یو آر گیونگ امپورٹنس ٹو اسٹڈی نیو کورسز، رائٹ. ہم امپورٹنس دے رہے نئے چیزوں کو سیکھنے کے لیے، ہم امپورٹنس دے رہے چیریٹی کرنے کے لیے. ہم اپنی نیند سیکریفائز کر کے ہم عبادت کریں. جب بچے یہ سب چیزیں دیکھتے نا، وہ خود بخود سیکھ لیتے. پھر بعد میں ہم یہ سب کچھ کرتے نہیں، اور بعد میں آتے بات جی ہمارا بچہ تو نماز ہی نہیں پڑھ رہا، آپ ہی سمجھو. بھائی ماں ہی سب سے بڑا مدرسہ اور سب سے پہلا مدرسہ ہوتی، ٹھیک ہے. تو ہمیں بچوں کی جو ہے نا رمضان کی ان کو امپورٹنس بتانا ہے، روزوں کی امپورٹنس بچوں کو بتانا ہے، عبادتوں کی امپورٹنس بچوں کو بتانا ہے. اور جو عورتیں گھروں میں نہیں رہتے، یعنی کہ جو ورکنگ لیڈیز ہے، وہ لوگ جو ہے نا پہلی چیز جو کرنا ہے روزوں کی حالت میں وائل ایٹ ورک، اپنے کام کو ایمانداری سے کرنا، اپنی جاب کو ایمانداری سے کرنا. روزے دار ہوتے ہوئے بھی اگر ہم دغا بازی، دھوکے بازی یا بے ایمانی کریں گے، تو پھر جو غیر مسلمز ہوتے ہیں، جو ہمارے نان مسلم کلیگز ہوتے ہیں نا، ان پر بیڈ امپریشن پڑتا ہے اس چیز کا کہ بھئی یہ تو رمضان میں بھی باز نہیں آ رہے، ان لوگاں تو الگ ہی مسلمان ہو گیا آج کل کے. And they are not getting motivated with Islam anymore then after us seeing us. تو ہم کو ایک ایگزامپل سیٹ کرنا ہے. اور اس کے علاوہ بھی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس ایمانداری نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں ہے. تو ایمانداری سے اپنے کام کو کرے. اور ایمانداری کا مطلب یہ ہے کہ آپ سیلری پوری لے رہے، لیکن کام میں کیا بولتے ہیں اس کو، ڈنڈی مار دے رہے. جب کام میں ڈنڈی مار دینا تو پھر یہ ہو سکتا ہے آپ کا باس یا مینیجر یا کوئی نہیں دیکھ رہے، لیکن اللہ تو دیکھ رہا، اور برابر اس کا ہم کو حساب دینے کا ہے. ٹھیک ہے. تو رمضان میں جب ہم روزے رہیں اور ہمارے روزوں کو اخلاص کے ساتھ پورا کرنا ہے، تو ایمانداری سے ہمیں ہمارے پورے کام کرنا ہے. چاہے ہم جو ہے نا جاب کی طرف رہو، گھر میں تو کر ہی لیتے، لیکن جاب کی طرف کی بات کریں. اینڈ دوسری چیز، سب سے امپورٹنٹ چیز، بینگ اے ورکنگ ویمن، ہمارا نان محرم یعنی کہ آدمیوں کے ساتھ کام کرنا ہی پڑتا ہمیں. ٹھیک ہے. اسٹاپ ڈوئنگ unnecessary chatting with them. unnecessary conversations avoid کرو. ٹھیک ہے. ارے بھائی جیسے پہلے دنوں میں بولے تو نہیں وی آر فرینڈلی بول کے، جو نان محرمس کے ساتھ ہم آرام سے جو چٹ چاٹ وغیرہ جو ہوتا ہے وہ اوائڈ کرنا. اوائڈ نہیں، کرو ہی مت. ہاں کام کی حد تک اگر آپ کو بات کرنا ہے، آفس کی حد تک، کام کی حد تک آپ کو اگر بات کرنا ہے، پلیز گو ہیڈ. کام کی حد تک بات کرنے میں نو پرابلم. ہنسی مذاق، ٹھیٹی ٹھاٹا، بیکاری کے باتیں نہیں، کیونکہ دیکھیں وہ حرام ہے. اور حرام کام آپ روزے میں رہ کے ایک حرام کام کر رہے، ویسٹ گیا روزہ. ٹھیک ہے. آپ کے روزے کا جو اجر ہے پھر وہ
کم ہوتے رہتا اور ہمارے دل میں جو ہے نا ایک بلیک اسپاٹ، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک کالا داغ آتا ہے، اور جب وہ گناہ پہ گناہ کرتا رہتا ہے اتنا اس کا دل کا جو ہے نا وہ اسپاٹ بڑھ جاتا ہے کہ حتیٰ کہ اس کا پورا دل کالا ہو جاتا، اور جب دل کالا ہوتا نا تو نیکیاں کرنا بہت مشکل ہو جاتا، معلوم دل نہیں بولتا نیکی کرنا، برائی میں لذت آنا سٹارٹ ہو جاتی. ٹھیک ہے، تو اننیسیسری کے یہ اوائڈ کریے جو ہے نا چٹ چاٹ، چاہے وہ میل کلیگ سے تو خاص کر اوائڈ کریے، فیمیل کلیگ سے بھی بیکاری کے گوسپس تھوڑا سا اوائڈ کریے. اور اگر نماز کی اجازت مل گئی تو ٹھیک، نہیں ملی تو اجازت لیجئے. ٹھیک ہے، اجازت لے کے نماز پڑھیے. ہم مسلمان ایک ایسی قوم بن گئے نا جہاں پر عبادت کے لیے پرمیشن لینا بہت بڑی شرمندگی کی بات سمجھتے. ارے کیا سوچتے، نماز پڑھے تو کیا بولیں گے، نماز پڑھے تو کوئی بھی نہ پڑھے، میں اکیلی پڑھی تو نمونی دکھتی ہوں. ٹھیک ہے نا، دکھ لیا نمونہ، کیا فرق پڑ جاتا، نماز پڑھ کے ہی نمونہ دکھ رہے نا، نہیں کوئی فینسی ڈریس کمپٹیشن کا کوئی جو ہے نا ایسے ویسے لباس ڈال کے ویسے والے نمونے دکھ رہے. نو، یہ مت سوچیے آپ. جب آپ دنیا میں اگر اس چیز پہ کمپرومائز کر لیے، یعنی کہ اس چیز پر عمل کر لیے، قیامت کے دن چاہے اب لوگ مذاق بھی اڑا لے تو قیامت کے دن آپ ویسے ہی سب میں الگ دکھیں گے کہ انہوں میرے خاطر جو ہے نا نماز پڑھا کرتی تھی، چاہے لوگ مذاق ہی کیوں نہ اڑائیں. یو ول بی دین اگین مارجنل، الگ آپ کو اللہ تعالیٰ پھر دکھا دیتے قیامت کے دن. رائٹ، تو ہم کیا کریں، نماز کی اجازت لے کے ہمیں جو ہے نا نماز کی پابندی، چاہے وہ جاب کرنے والی عورتیں رہو یا کالج جانے والی، خاص طور سے جو بچیاں کالج جاتے، جو بچیاں اسکول جاتے، گو بیفور رمضان ٹو یور پرنسپل میم، ہیڈ مسٹریس میم، اور جا کے ان سے پرمیشن لو کہ ہم کو جو ہے نا آپ بس نماز پڑھنے کی اجازت دے دیجئے. نماز کے ساتھ کمپرومائز مت کریے while being in your فاسٹنگ سچویشن. ٹھیک ہے، نماز کے ساتھ نو کمپرومائز. اوکے، پھر اس کے بعد جو ہے نماز جب ہم خود بھی پڑھیں اور ہمارے جو مسلم ہمارے جب ساتھ جو کام کرنے والے یا ہماری جو ہے نا فرینڈز رہتے مسلم فرینڈز، ان کو بھی انکریج کریں نماز پڑھنے کے لیے. ٹھیک ہے، دیکھیے اگر وہ نماز پڑھ لیے تو پھر اس کا اجر بھی آپ کو ملتا، اور مسلمان ہونے کے ناطے ان کو یہ احساس دلانا ضروری ہے کہ اٹ از فرض اپون یو آلسو. یہ صرف میرے لیے فرض نہیں ہے، یہ سب کے لیے فرض ہے. ان کو شاید اہمیت نہیں ہے، یا کچھ لوگ ایسے رہتے نا جس کو صرف ایک پش کی ضرورت رہتی، صرف ایک پش، ایک موٹیویشن کی ضرورت رہتی، یا بولنے والے کی ضرورت رہتی، اور جب ان کو وہ پش مل جاتا نا وہ آگے بڑھ جاتے معلوم. سو وی بی دا ریزن فار دیم ٹو کم آن دا رائٹ وے. تو ہم کوشش کریں کہ وہ جو ہے نا نمازوں کی پابندی ہماری وجہ سے لائے. اگر کوئی نہیں پڑھ رہے تو ان کو سمجھا کر ہم ایک ساتھ ٹھہر کے جو ہے نا عبادتیں کرنے کی کوشش کریں while being in office یا while being in school اور کالج. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد یہ بھی کر سکتے ہیں ہم کہ ایک چیریٹی باکس، ایک چھوٹا سا کوئی بھی XYZ ڈبہ لے کر ایک چیریٹی باکس بنائیے. ٹھیک ہے، جب جو ورکنگ لیڈیز ہے خاص طور سے ایک چیریٹی باکس بنائیے، اور یہ بولیے خاص طور سے مسلمان کو اس چیز کے لیے انکریج کریں کہ ڈیلی ہم جو ہے نا کچھ نہ کچھ پیسے ڈالیں گے، کتنے بھی ہو، 1 روپیہ 2 روپیہ 5 روپیہ 10 روپے 50 روپے، کتنا چاہے اتنا. اینڈ دی اینڈ آف دا رمضان پھر وہ پیسوں کو صحیح جگہ ہم استعمال کر لیں گے، چاہے وہ ثواب جاریہ کے کام میں یا کسی غریب کی مدد میں، جو بھی ہے، کیونکہ روزے کی حالت میں ایک چیریٹی والا کام بھی ہو جاتا. تو اس سے کیا ہوتا نا، آپ یہاں پر آپ کا کام کرتے ہوئے اپنی عبادتوں کو بھی جاری رکھ رہے ہیں، اور یہ کوئی آپ کو الگ کام کرنا نہیں ہے، الگ سی عبادتیں کرنا نہیں ہے، آپ کو کوئی آفس میں ایک الگ روم لے کے بیٹھنا نہیں ہے. آپ یہ سارے کام چلتے پھرتے بھی کر سکتے. کوئی کمپیوٹر والا کام ہے تو آپ کام کرتے کرتے استغفار پڑھ لینا. تو اس میں کیا ہو جاتا، ہمارے پاس پھر ایک ایکسکیوز نہیں آتا، نہیں باجی ہم تو آفس میں رہتے ہیں، ہم عبادتیں نہیں کر سکتے. جیسے کہیں اور لیڈیز رہتے ان کو نا یہ افسوس ہوتا کہ ہم آفس میں اتنے مصروف رہتے ورکنگ لیڈی رہنے کی وجہ سے کہ ہم آپ کو ٹائم نہیں ملتا عبادت کرنے کا. تو یس، یو آر ہیونگ اے گریٹ اپرچونیٹی ٹو گو اہیڈ ود دیٹ. ٹھیک ہے، ہم کر سکتے. ٹھیک ہے، تو عبادتیں ہم ہمارا کام کرتے ہوئے بھی کر سکتے. اینڈ موسٹ امپورٹنٹ چیز، ہم جب کسی کو جو ہے نا نیکی کی طرف بلاتے نا وہ الٹی بحث کرتے. جب ہم کو ایسا لگ رہا کہ دے آر آرگیوئنگ وتھ یو، اوائڈ کرو آرگیومنٹس. روزے کی حالت میں آرگیومنٹس کرنا ہی نہیں چاہیے، اوائڈ دیم. آرگیومنٹ ہی مت کرو. آپ کا کام تھا آپ سمجھا دیجئے، آپ بول دیجئے. ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ آپ سے لڑنے آ رہے یا آپ سے بحثم بازی کرنے آ رہے اور پھر ہمارا ایگو ہرٹ ہو رہا، خاموشی اختیار کر لو، چپ، سٹریس مت لو.
آپ صحیح راستے پہ ہونے کے باوجود بھی اگر خاموش بیٹھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں ایک محل کی بشارت دی. ٹھیک ہے, تو خاموشی اختیار کر لیجیے, بہتر ہے. اور اگر کوئی لڑنے آ رہے ہم سے تو ان کو بولیے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں روزے سے ہوں, میں روزے سے ہوں. ٹھیک ہے, اینڈ دس از فار دوز ہو آر ان آفس. ٹھیک ہے, اب افطار کے وقت, اور یہی سیم اسکیڈیول وی ول فالو ان عصر. اوکے, افطار کے وقت چاہے جو ہے نا آدمی ہو یا عورت, ٹھیک ہے, ہم کو کیا کرنا ہے, گھر میں پہلے تو عورتیں کچن سے جلدی فارغ ہو جائیں. جیسے میں کیا بولی, اگر جلدی انٹری لیں گے کچن میں تو افطار کے ٹائم تک فری ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, افطار سے ایٹ لیسٹ آدھا گھنٹہ, ناٹ آدھا گھنٹہ, 45 منٹ سے لے کے 1 گھنٹے سے پہلے ہم فری ہو جانا. ٹھیک ہے, اور اس ٹائم میں قرآن کی تلاوت لازمی کرے. افطار کے ٹائم میں قرآن کی تلاوت لازمی کرے. اور کیونکہ افطار کے ٹائم پہ پورے گھر کے لوگ جمع رہتے, اجتماعی دعا کا اہتمام کرے. اس سے کیا ہوتا نا, دعا میں ایک الگ لذت آتی, وہ ایک الگ فیلنگ آتی, اور ایک الگ ماحول کریٹ ہوتا. ٹھیک ہے, اگر اجتماعی دعا نہیں بھی کر رہے تو ایٹ لیسٹ انڈیویجولی دعا کرو. بولنا یہ چاہ رہی ہوں, افطار کے ٹیبل پہ بیٹھ کے نا یہ ہوا وہ ہوا ایسا ہوا ایسا ایسا کرے نہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ ایسا وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ حاضر, ایسا ریڈی بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی دعا قبول کرنے کے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ از ریڈی, آپ کچھ بھی مانگ لو اللہ تعالیٰ آپ کو دینے کے لیے تیار ہے. تو افطار کے وقت کی جو ہے نا اہمیت ہے نا, اس کو اپنے ہاتھوں سے جانے مت دیجیے. ارے ابھی 25 دن ہے نا رمضان کے, ابھی 29 دن ہے نا, کیا ہی فرق پڑ جائے, ابھی 10 دن ہے نا رمضان کے, جب کر لیں گے. نو, کون سے وقت اللہ تعالیٰ قبول کرنا چاہ رہا, کون سے وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے نا جوش میں ہے, اور کب اللہ تعالیٰ قبول کرتا, وی ڈونٹ نو. اس لیے ڈونٹ لیٹ اینی اپرچونیٹی گو فرام یور ہینڈس. کوئی اپرچونیٹی کو مت جانے دیجیے, ہر اپرچونیٹی کا صحیح استعمال جو ہے نا کریے. ٹھیک ہے, دعا کا اہتمام کرنا. اور خاص طور سے حیدرآباد میں اب نیا مسئلہ یہ ہو گیا ہمارے پاس کہ ہمارے پاس نا سحری اینڈ افطاری کے لیے ایگزیبیشنز ہو رہے. ایوائڈ سچ ایگزیبیشنز. جاؤ اچنک کو ایوائڈ کر لو, یہ سحری افطاری والے جو ایگزیبیشنز ہو رہے یا گیدرنگز جس کو ہم بولیں گے, سو آن اینڈ سو فورتھ, جاؤ ہی مت. ٹھیک ہے, کیونکہ پھر وہاں پوری جو ہے نا مارکیٹ ہے, پورے نان محرمز ہے, یہ ہے وہ ہے, ٹائم ویسٹ ہے. یعنی ہم برس کے جو ہے نا 11 جو مہینے رہتے, وہاں تو ہمارے کو آنا جانا لگا ہوا ہی رہتا. وی کین گو, گھومو پھرو, کھاؤ پیو, سب کریے, لیکن ان دنوں میں اوائڈ کریے. کیونکہ ایک تو نہ ہم وہ طریقے سے ہم کو نماز نہیں پڑھ سکتے, وہ کنسنٹریشن سے نماز نہیں پڑھ سکتے, غیر محرم بھی ساتھ رہتے, اور خامہ خواہ کے اسراف رہتا. وہ ایگزیبیشن خالی کیا آپ کو پھگٹ میں تھوڑی نا افطاری کرا دیتا, نو, فری میں تو نہیں کراتا, کچھ نہ کچھ تو پے کرنا. پھر اس کے بعد کچھ خریدنا دل بولتا, اس میں پورا ٹائم نکل جاتا. ٹھیک ہے, پھر ہم کو جو ہے نا تراوی کے لیے بھی ڈیلے ہوتا. تو یہ سب چیزیں اوائڈ کریے. جب مغرب کی نماز پڑھتے تو مغرب کے جو 2 سنتیں ہیں اس میں پہلی رکعت میں سورہ جو ہے نا کافرون, اور دوسری رکعت میں ایک رکعت میں سورہ کافرون, ایک رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنا ہے, اور یہ سنت سے ثابت ہے. ٹھیک ہے, فجر کی اور مغرب کی جو 2 سنتیں ہیں اس میں آپ کو سورہ اخلاص اینڈ سورہ کافرون یہ پڑھنا سنت سے ثابت ہے. تو ایک اور سنت ہماری پوری ہو گئی, رائٹ. اب مغرب کے بعد آپ چاہے مغرب اور عشاء کے بیچ میں جو ٹائم ہے تراویحوں سے پہلے کا, اس میں آپ چاہے ریسٹ کر لیجئے, آپ چاہے اپنے بچوں کو بیٹھ کے کوئی تربیت سیشن کر لیجئے, یا کوئی ایک مسئلہ, فقہی مسئلہ جس کو ہم بول سکتے ہیں, جس کا ہم کو علم نہیں ہے, وہ علم ہم جو ہے نا بچوں کو یا گھر میں دینے کی کوشش کرے, کوئی نالجیبل گیدرنگ کرے, اور غیبت کو اوائڈ کرو. اگین روزہ ہوتے ساتھ ہی ہمارے اوپر ہر چیز حلال ہو گئی, نہیں ہوئی, بالکل نہیں ہوئی بھائی. وہی ہم کو جو ہے نا اسکیڈیول فالو کرنا ہے جو ہم پورا دن بھر کرتے آئے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں تک کلیئر ہے. اب جب عشاء اینڈ تراویح کا ٹائم آتا, تراویح کو اگنور نہیں کرنا. سب سے بڑی جو ہمارے اندر جو ہم غلط فہمی بول لو, خوش فہمی, کچھ بھی بولو, تراویح کو نہ ہم آپشنل بنا دیے, اور آپشنل بھی بنائے تو بنائے, فرض بھی نہیں ہے, لیکن اتنا آپشنل بنا ڈالے اس کو کہ پڑھتے ہی نہیں, پڑھنا ہی ضروری نہیں سمجھتے. تو ایسا مت کریے. یہ جو ہے ہم کو تراویح پڑھنے سے ہمارے تمام جو پچھلے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے, اور پوری رات کی عبادت کا بھی ہم کو ثواب ملتا اگر ہم جو ہے نا جماعت کے ساتھ اگر تراویح پڑھے تو. ٹھیک ہے, تو موسٹ امپورٹنٹ, اور ایک امپورٹنٹ چیز, تراویح میں ہم کو زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنا ہے, رائٹ. زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنا ہے.
مطلب اب ہوتا یہ کیا ہوتا معلوم، ایک قرآن کمپلیٹ کر لینا تراویح میں، اور وہ ایک ہی قرآن کمپلیٹ کر کے بولتے میں تو ایک قرآن کمپلیٹ کری، کہاں کمپلیٹ کرے بھائی؟ وہ تراویح میں کمپلیٹ کرے. اچھا، اور پھر نماز کو کیسے جاتے میں یہ بھی بولتی ہوں. مسجدوں میں یا کہیں پر بھی تراویح کا انتظام ہوتا نا، 4 دن میں تراویح ختم، 6 دن میں ختم، 10 دن میں ختم، 12 دن کی تراویح. اس کے بعد ہم تراویح کی طرف پلٹ کے بھی نہیں دیکھتے. آپ اس کے بعد بھی تراویح کنٹینیو کرنا. تراویح 4 دن 5 دن 6 دن کی نہیں ہے، تراویح پورے مہینے کے لیے پڑھنا ہے ہم کو. یہ چیز کیوں نہیں سمجھ میں آتی ہماری قوم کو، یہ میرے کو بالکل بھی سر کے اوپر سے جاتا. آپ مت کریے پوری قرآن کمپلیٹ، آپ چند سورے ہی پڑھیے، ٹھیک ہے، جتنا آپ سے ہو سکے چند سورے ہی پڑھیے. چند جو ہے نا کیا بولتے ایٹ لیسٹ ایک پارا ہی کیوں نہ ہو اتنا تو پڑھیے، لیکن ڈیلی پڑھو. رمضان ہوئے تک ہم کو پڑھنا ہے، رائٹ. اور جب راتیں ہوتی ہے لیلۃ القدر کے، اس میں تو ہم رات میں تراویح کا جو ہے نا رات میں تراویح پڑھے سو دیٹ وہ قیام اللیل میں آ جائے. اوکے، تو یہ پورا رمضان کرنے والی عبادت ہے تراویح. 4 دن 5 دن 6 دن ایسا کہیں پر بھی کانسیپٹ نہیں ہے ہمارے دین میں کہ 4-5 دن تراویح پڑھنا، ایک قرآن کمپلیٹ پڑھ لیا اور وہ تراویح کے لیے تو ختم. نو، وہ ڈیلی پڑھنا ہے ہم کو. وہ کتنے رکعت پڑھنا ہے کیا ہے وہ بحث نہیں، پڑھنا ہے وہ کیسا بھی پڑھیے آپ، مگر آپ کو پورا مہینہ تراویح پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. تراویح کے بعد جو ہے سب سے کروشل ٹائم رہتا، یہ تراویح کے بعد یعنی کہ 9:30-10 بجے کے بعد کا جو ٹائم ہے، رات کا ٹائم، یہ پیک ٹائم ہے. ہم زبردست حرام کر سکتے. یہ ٹائم رہتا جب انسان حرام کاموں میں زیادہ ملوث ہو سکتا، چانسز ہے بڑھ جاتے. تو یہ ٹائم پہ اپنے آپ کو اب یا تو آپ سو جاؤ بہتر ہے کیونکہ حرام سے بچ سکتے، یا آپ آنے والے دن کے کام کر لیجئے، اوکے، یا پھر آپ کوئی نالجبل قرآن کی تلاوت کر لو، بہتر ہے. سب سے بیسٹ چیز آپ قرآن کی تلاوت کر لیجئے، عبادتیں کچھ تو بھی کر لیجئے تراویح کے بعد. نہیں تو آپ سو جاؤ، دیٹ از بیٹر. کوئی دوسرے کام کر کے اپنے دماغ کو مصروف رکھیے جسٹ ٹو اوائڈ حرام، کیونکہ یہ جو ہے نا پیک ٹائم رہتا، اتنا جو ہے نا سیریس ٹائم رہتا. اسی ٹائم پہ ہمارے کو جو ہے نا دل بولتا، کیونکہ یہ یوزولی یہ جو ٹائم رہتا 10 بجے سے 11-12 بجے تک کا ٹائم، کہ انسان آرام سے فون یوز کرتا پورے سال. سیریلز دیکھنا رہن دو، ڈراماز دیکھنا رہن دو، کچھ بھی رہن دو، موبائل فون کا اوپن استعمال اسی ٹائم پہ ہوتا ہے، عشاء کے بعد کا ٹائم. آپ بہتر ہے کہ آپ جلدی سو جاؤ، تراویح پڑھ کے آ کے آپ سو جائیے. آدھی رات کو اٹھ کے یعنی کہ جلدی اٹھ کے رات میں پھر آپ زیادہ عبادتیں اس وقت کر لو. حرام کرنے سے بہتر ہے کہ آپ سو جاؤ، یا پھر کہیں اور کاموں میں اپنے آپ کو مصروف رکھو، یا بہتر ہے کہ عبادتوں میں اپنے آپ کو مصروف رکھو، نہیں تو کچھ اور کر لو، ٹھیک ہے. لیکن حرام سے اپنے آپ کو ہم بچانے کی کوشش کریں، اور قرآن کی تلاوت مت روکیے، ٹھیک ہے. اب یہی سیم روٹین، اب رات ہو گئی، سو گئے، سونے کے ٹائم کی جیسے میں آلریڈی سنت آپ کو بتا دی، سو آن اینڈ سو فورتھ. یہی روٹین اب آپ کو فالو کرنا ہے پورے دن میں، پورے رمضان میں، ٹھیک ہے. اب اوپر جو ہے نا میں یہ کوشش کری کہ میں زیادہ سے زیادہ سنتیں اینڈ آل اس میں ڈالنے کی کوشش کروں، ٹھیک ہے. لیکن دن اور رات میں منیمم 1000 سنتیں ہیں فالو کرنے، معلوم آپ لوگوں کو، پورے دن اور رات میں. اور اگر آپ لوگ اب کیونکہ شعبان کا مہینہ سٹارٹ ہونے والا ہے اور رمضان کا مہینہ قریب ہی ہے ہمارے، تو سٹارٹ ڈوئنگ ریسرچ. جیسے میں کل بتائی، علم حاصل کریے تو ریسرچ کریے. بہت سارے ایمپل آف PDFs، بکس، بیانات ایسے موجود ہیں جہاں پر دن بھر کی سنتیں ہم کو بتائی گئی ہے. تو وہ سنتیں دیکھ لیجئے کیا ہے، وہ سنتوں کو ہم فالو کریے. جیسے مسواک کرنا، مائنیوٹ سنتیں ہیں نا بھئی، ہم تو چلتے پھرتے بھی کر لے سکتے، ہم ہمارا برش کرتے کرتے مسواک بھی کر لے سکتے، وضو کرتے کرتے مسواک کر لے سکتے، ٹھیک ہے. مسواک ہے، بیٹھ کے پانی پینا ہے، 3 سانس میں پانی پینا ہے. جب ہم جو ہے نا کیا بولتے اوپر جب سیڑھیاں چڑھتے یا ایلیویٹر میں جو ہم ٹریول کرتے تو اوپر جاتے وقت اللہ اکبر بولنا، نیچے اترتے وقت سبحان اللہ پڑھ لینا، سورہ ملک پڑھ لینا، سورہ سجدہ پڑھ لینا، سورہ کہف پڑھ لینا آن فرائیڈے، ٹھیک ہے. یا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کی تلاوت کر لینا، کیا بولتے ہیں اس کو، تسبیح فاطمہ وائل سلیپنگ. یہ تمام سنتیں ہیں. تو اس پہ ریسرچ کر کے ہم اب یہ سنتوں کو ہمارے رمضان کے روٹین میں انکلوڈ کرنے کی کوشش کریے، ٹھیک ہے. ہم یہ کوشش کریں کہ اس کے اندر زیادہ سے زیادہ چیزیں انکلوڈ کریں. لیکن اسی کو فالو کرنا یہ ہمارے لیے یعنی کہ آپ لوگوں کے لیے ہو سکتا مشکل ہے، کیونکہ سب کے مصروفیت، سب کا ٹائم سپین الگ الگ ہے.
میں یہ اسی لیے آپ لوگوں کے سامنے ڈالی کہ آپ کی اس مصروفیت والی زندگی میں، آپ کے اسکیڈیول میں، آپ ان عبادتوں اور سنتوں کو کس طریقے سے فکس کرنا ہے اور کون سی چیزوں کو ڈالنا ہے، اس کا ایک آئیڈیا ہو جانا ہم کو. دیٹس اٹ. اس کو ہو بہو فالو کرنا آپ کے لیے بھی مشکل رہتا، کیونکہ آپ کی مصروفیت کبھی ایک دن کچھ رہتا تو کبھی دوسرا دن کچھ رہتا. تو آپ کے اس اسکیڈیول کے دوران آپ یہ جو میں چیزیں، عبادتیں یا جو ہمارے اعمال ہے جو میں ڈسکس کری، سنتیں رہن دو، قرآن کی تلاوت، سو آن اینڈ سو فورتھ، اس کو میں جو ڈسکس کری وہ کہاں پر کس ٹائم پہ آپ کر سکتے. اب یہ آپ بیٹھ کے یہ پلانر بنائیے، ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو گروپ میں رمضان کا جو پلانر ہے وہ میں ضرور شیئر کروں گی. اگر آپ لوگ جو ہے نا حیال الفلاح کے منتھلی گروپ میں اگر ایڈڈ ہے تو ٹھیک ہے، جو نہیں ہے وہ لوگ اپنا نمبر مجھے میسج کر دیجئے یہاں پر، میں آپ لوگوں کو گروپ میں ایڈ کر دوں گی. وہاں پر میں انشاءاللہ ایک PDF بھیجوں گی، اس کا پرنٹ آؤٹ نکلوائیے اور رمضان کے اس پلانر کو ٹک کریے، ٹھیک ہے. اور لاسٹ 10 days آف رمضان جو ہمارے رہتے، اس کا ہر ایک سیکنڈ، ہر ایک منٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، بہت زیادہ ضروری ہے. ان دنوں میں شاپنگ کا سوچو بھی مت. یہ آخری کے جو 10 دن ہیں ان میں شاپنگ کا سوچنا بھی نہیں ہے. بیسٹ عبادت جو ہم ان دنوں میں کر سکتے وہ ہے اعتکاف، ٹھیک ہے. لیکن اب دیکھیے گھر میں کرنا ہے، مسجد میں کرنا ہے، وہ آپ لوگ اپنے اپنے مفتی عالم صاحب سے ڈسکس کر لیجئے، ٹھیک ہے. دیٹ از اے ڈفرنٹ میٹر. لیکن کیونکہ اب ہمارے لیے اگر اعتکاف کرنا مشکل ہی ہے، بینگ جو ہے نا گھریلو عورتیں خاص طور سے اگر مشکل ہے، تو یہ پورے 10 دن ہم دن اور رات عبادت میں نکالیے، ٹھیک ہے. دن بھی عبادت کریے، رات بھی عبادت کریے. 10 دن کو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، جیسے آخری 10 دن آتے تھے آپ اور زیادہ عبادت کرتے تھے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آلریڈی اللہ تعالیٰ نے آپ کو آلریڈی معاف کر دیا. کوئی آپ کو جو ہے نا کوئی آپ پر گناہ نہیں رہا، ٹھیک ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیے، اگلے پچھلے تمام گناہ معاف. نبی ہیں آپ وقت کے، اس کے باوجود آپ نیکیوں میں اضافہ کرتے تھے اور جو ہے نا مغفرت پہ مغفرت اللہ تعالیٰ سے طلب کرتے تھے. تو یہ 10 دن میں ہم کثرت بڑھا دیجئے، ٹھیک ہے. آپ کے جو دنیاوی کام ہے ان 10 دنوں میں اب کم کر دو، اب کرو زیادہ عبادت. اب اس میں نمازوں میں اضافہ، ذکر میں اضافہ، تلاوتوں میں اضافہ، شاپنگ نہیں. سب سے زیادہ شاپنگ آپ دیکھ لیجئے تاخراتاں جب رہتے نا تب تو بولو ہی مت، پورا ڈچا ڈچ رہتا نا مارکیٹ. میں تو حیرت ہوتی بھائی، پورے عورتیں اسی وقت نکل کے آتے، معلوم ہوتا اس وقت دیکھ لو آپ مسلمانوں کی تعداد معلوم ہوتی، رائٹ. اسی ٹائم پہ آفرز بھی چلتے، اسی ٹائم پہ سب کچھ چلتا، رائٹ. کیا بولے تو آفرز ہے. نو، ان دنوں میں آپ شاپنگ کرنا یا کہیں پر بھی جانا بالکل بھی جو ہے نا اوائڈ کریے. کن دنوں میں؟ آخری کے 10 دنوں میں. اور اس کے بعد جب دعا کرنا ہے ہم کو، جیسے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اس دعا کو کنٹینیوسلی پڑھنا ہے. اور جب دعا کرے تو سب سے پہلے اپنی امت کو اپنی دعا میں یاد رکھے. اپنی امت کے بغیر کسی دعا کو آگے مت بڑھنے دیجیے. اپنے اچھے نصیب کی دعا کریے. اور جو ہے سما اپنے والدین کے لیے خاص طور سے دعا کریے، اور ان کے لیے دعا کریے جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں. اور خاص طور سے یہ بھی دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو میں رمضان میں جتنا عمل کری، کوشش کری کہ میں زیادہ سے زیادہ کروں، ٹھیک ہے، لیکن کمی پیشی ہو گئی، اس کے باوجود بھی، ان مصروفیات کے باوجود بھی میں جو بھی عمل کری رمضان میں، جو بھی روزے رکھی خاص طور سے، اللہ تعالیٰ تو اسے قبول فرمائے. کیونکہ یہ صحابہ اکرام کا عمل تھا کہ جب بھی رمضان ہو جاتا تھا تو صحابہ اکرام کیا کرتے تھے؟ دعا کرتے تھے کہ اپنا جو عبادتیں وغیرہ جو بھی عمل ہوا اسے قبول ہو. عمل کر کے خوش ہو کے بیٹھنا نہیں ہے، عمل کی قبولیت کی فکر شروع کرنا ہے ہم کو. تو وہ قبولیت کی ہم جو ہے نا دعا یہاں پر انشاءاللہ کریں گے، ٹھیک ہے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، میں آپ لوگوں کو ایک جو ہے نا بلٹ پوائنٹس بول دیتی ہوں کہ ہم کو جو ہے نا رمضان ریسولوشنز میں کیا کیا چیزیں ایڈ کرنا ہے. لسٹ آؤٹ ہے یہاں پر. ایک ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ہم کوشش کریں، ٹھیک ہے. دوسری یہ ہے کہ جب ہم جماعت کے لیے جا کر نماز پڑھیں تو فرسٹ رو میں ہم کیا کہتے ہیں نماز پڑھنے کی کوشش کریں، پہلے رو میں. کیونکہ اب ہم کو مہینہ سبقت لے کے جانے کا ہے تو آگے بڑھ کے نہیں کیا کرنے کی کوشش کرنا ہے. تیسری چیز، نماز میں خشوع کو انکریز کریے، خشوع کو بڑھائیے، کنسنٹریشن بڑھائیے. آڑی ٹیڑھی جیسا بولے ویسا نماز نہیں. آپ 4 رکعت بھی پڑھو، 2 رکعت بھی پڑھو، ایسا پڑھیے، خشوع سے پڑھیے کہ وہ قبول ہو جانا، ٹھیک ہے. اور
سنت موقدہ مت چھوڑیے. جو 12 سنت موقدہ ہوتی ہیں وہ 12 سنت موقدہ کو جو ہے نا ان دنوں میں پوری طریقے سے مکمل کریے, اور پھر اللہ تعالیٰ سے کنٹینیوس مغفرت طلب کریے. اپنے بڑے بڑے جو میجر گناہیں ہیں اس کی تو آپ کو توبہ کرنا ہے, اور باقی جو گناہیں ہیں وہ ہمارے استغفار سے بھی پوری ہو جاتی. ٹھیک ہے, تو کثرت سے استغفار پڑھیے, کثرت سے. اور استغفار کے ذریعے سے تو آپ سب کو معلوم ہے کہ کتنے کام بنتے, کتنے گناہ معاف ہوتے, بہت کچھ ہوتا. ٹھیک ہے, تو استغفار کی کثرت کریے اور اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کریے. اور ایک چیز, اپنی بری عادتوں کو یا برے گناہ کو ایک تو بھی ہو چھوڑنے کی کوشش کریے. کوئی بھی ایک بری ہیبٹ جو رہتی, ٹھیک ہے, آپ سب کو معلوم کہ آپ کے اندر کیا جو ہے نا بری عادت, کسی کو جو ہے نا غصہ زیادہ آ جاتا, بات نہ بات کی تم غصہ آ جا رہا. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے نا عہد کر لیجئے کہ جیسا ہم 2026 کا ریزولوشن بنائے تھے کہ ان دس 2026 میں تو یہ کروں گی, میں وہ کروں گی, جیسا ریزولوشن بنائے تھے ویسے ایک رمضان ریزولوشن بنائیے کہ میں یہ رمضان میں نا تھوڑا سا اپنے غصے پہ قابو کروں گی, میں یہ رمضان میں نا تھوڑا سا لوگوں کی برائیاں کرنا کم کروں گی, میں یہ رمضان میں نا ادھر کی ادھر لگا کے لڑائیاں کرانا تھوڑا سا کم کروں گی, میں یہ رمضان میں نا فساد نہیں کروں گی, میں رمضان میں نا تھوڑا سا اپنے شوہر کی یا والدین کی نافرمانی کرنے سے بچوں گی, میں یہ رمضان میں نان محرم جو حضرات ہوتے ہیں جس سے میں آگے بڑھ چڑھ کے بات کرتی ہوں اس کو دور کروں گی, یا میں یہ رمضان میں اننیسیسری کے اپنی خوبصورتی کی نمائش کرنے کے لیے جو میں اسٹیٹسز یا کچھ بھی ڈالتی ہوں اس کو کم کروں گی, میں یہ رمضان میں اپنے میوزک کا جو سننا ہے اسے کم کروں گی, یہ رمضان میں تھیٹرز جانا بند کر دوں گی. ٹھیک ہے, میں یہ رمضان میں میوزک سننا یا موویز دیکھنا اس کو ختم کر دوں گی. تو ہم یہ جو چیزیں ہیں ہمارے اندر کوئی ایک جو بری عادت ہوتی, بیڈ ہیبٹ, اوکے, بیڈ ہیبٹ از ڈفرینٹ اور گناہ کرنا از ڈفرینٹ, یہ دو الگ چیزیں ہیں. تو ایک بری عادت اور دوسرا ایک گناہ, یہ دونوں ہم کوئی ایک تو بھی چھوڑنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے, اور جو ہے قرآن ایک کمپلیٹ کریے, ٹھیک ہے, یا ایک سے زیادہ کمپلیٹ کریے. اگر آپ ایک قرآن کمپلیٹ کر رہے تو کوشش کریے کہ جو ہماری دوسری قرآن جو ہم پڑھ رہے وہ ایٹ لیسٹ ٹرانسلیشن ہو. 2 قرآن اگر آپ کمپلیٹ کرنا چاہ رہے تو ایک قرآن آپ نارمل مصحف پڑھیے اور دوسری قرآن آپ ترجمے کے ساتھ آپ خود کمپلیٹ کریے. دیکھیے نہیں باجی ہم تو دورائے قرآن سنتے یہ کرتے, ٹھیک ہے, دیٹ از ویری گڈ, یہ بھی کریے آپ, ٹھیک ہے, لیکن آپ خود سے جو ٹرانسلیشن پڑھنے کا اور ترجمہ پڑھنے کا جو لذت اور مزہ ہے نا ہمارے اندر نا پھر سوال آنا سٹارٹ ہوتے جب ہم کیا بولتے جب ہم قرآن ٹرانسلیشن سے پڑھتے اور کبھی کوئی آیت سمجھ نہیں آتی تو میں نے سوال کیا اللہ تعالیٰ یہاں کیا بولنا چاہ رہے, تو ہم کیا کرتے یہاں پر ریسرچ سٹارٹ کرتے, اور جب ریسرچ سٹارٹ کرتے ہماری علم میں اضافہ ہوتا. ٹھیک ہے, تو ایک قرآن ہم ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں. چھوٹے موٹے جو سوراز ہیں ایک ٹارگٹ بنا لیجئے, اگر آخری کے سوراز ہمارے کی جس 30 کے اگر ہمارے کو سوراز یاد نہیں ہے تو ایٹ لیسٹ جو ہے نا میں 20 سورہ یہ رمضان میں کمپلیٹ کروں گی. ٹھیک ہے, ایک ٹارگٹ بنا لیجئے, اگر 20 یاد ہے تو 25 کروں گی, اگر وہ بھی یاد ہے تو میں پورا حفظ کرنے کی کوشش کروں گی, یا اگر وہ بھی یاد ہے تو سورہ ملک, سورہ سجدہ, یہ جو دوسرے بڑے بڑے جو سوراز ہیں فضیلت والے ان کو میں حفظ کرنے کی کوشش کروں گی, اور اس کو اپنے روٹین میں ڈیلی روٹین میں اپارٹ فرام رمضان ایڈ کرنے کی کوشش کروں گی. یہ ایک اور قرآن کو صحیح پڑھنے کی کوشش کریے تجوید کے ساتھ. ٹھیک ہے, صحیح پراپر وے میں. دیکھیے ضروری کبھی ایسا ہو جاتا نا اب تجوید کا کورس لو کرو تو آپ کیا کریے ایٹ لیسٹ بیسک تو سیکھیے نا کہ آپ کو قرآن پڑھنا ہے. ہم پرابلم کیا ہوتی معلوم, جو لیٹرز رہتے بعض تجوید کے سملر رہتے, جیسے کہ سا اور سین, ٹھیک ہے, اور جیسے کہ داد اور زو, تو کے بعد جو زو ہوتا تا اینڈ تو ان سب کو نا ہم سیم پڑھ لیتے. ایک ہے ہاں 2 چشمی ہاں, اور ایک ہے نا جیم کے بعد والا ہاں تھا, ان کو الگ الگ پڑھنا رہتا, اس کو بھی ہم سیم پڑھ لیتے. تو جب ہم یہ نا لیٹرز میں جب ہم تبدیلی کر لیتے قرآن میں تو معنی بدل جاتے. تو یہ جو میجر چیزاں ہیں ایٹ لیسٹ اس کو تو بھی ہم سدھارنے کی کوشش کریے. ٹھیک ہے, ہم اتنا جو ہے نا اس طریقے سے پڑھتے کہ سننے والے, اللہ تو چھوڑو, آپ سننے والے کو بھی جو ہے نا ایسا ہوتا کہ اللہ انہوں کیسا پڑھ رہے. ٹھیک ہے, آپ کے اندر وہ نہیں ہے سب پڑھنے کا, آپ کے اندر شاید پراپر تلفظ نہیں ہے, پراپر ریسیٹیشن نہیں ہے. کوشش کرے, کیا ہم سوال کریے اپنے آپ سے, کیا میں کوشش کری صحیح میں اچھے سے پڑھنے کی؟ ڈیڈ آئی ٹرائی اٹ؟ نو, میں ٹرائی بھی نہیں کری. تو جب آپ کوشش نہیں کریں گے تو کہاں سے آئے گا؟ چلیے آپ کوشش کرنے کے باوجود آپ سے نہیں ہو سک رہا تو ایک الگ شکل ہے وہ,
اللہ تعالیٰ کے پاس وہ آپ کوشش بھی نہیں کرے, فیسلٹیز موجود ہیں, آن لائن فیسلٹیز موجود, سب رہنے کے باوجود ہم قرآن کو صحیح سے پڑھنے کی کوشش نہیں کریں گے. اچھا ایک سمپل اگزامپل دے رہی ہوں, جیسے کوئی اگر شخص ہے اور انہوں آ کے ہم سے نا ایک الگ ہی 4 میں بات کر رہے, آ کو ہو جا کو ہو ایسا کر کو ہو, کتنا عجیب دکھتا نا, اللہ کیسی بات کر رہے ہیں بہت الگ ہی چیپ بات کر رہے, رائٹ. ہم کو پسند نہیں آتا ان کے, حالانکہ لینگویج سمجھ میں آ رہی, بات پسند نہیں آتی. جب آپ ایک نارمل بات جب آپ کو پسند نہیں آ رہی, لیکن قرآن کا کیا پھر, قرآن کو تو اس کے حق سے زیادہ اچھا پڑھنا ہے ہم اس کو پورا بگاڑ دے رہے, رائٹ. تو ایسا نہیں کرنا, سیکھو, علم حاصل کرو, کوئی عمر نہیں ہے. الحمدللہ میرے پاس جو اسٹوڈنٹس ہیں نا, ان میں نا جوان لڑکیوں سے زیادہ جو ایجڈ عورتیں رہتے, 50 کے اوپر کی عورتیں, بوڑھی عورتیں, ان لوگوں میں کیا جذبہ رہتا معلوم, ان لوگ زبردست تجوید سے پڑھ لیتے. تو دیر از نو ایج ٹو کریک نالج, ٹھیک ہے. تو ہم قرآن کو صحیح سے پڑھنے کی کوشش کریں اور اسلام کے بارے میں زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی کوشش کریں, ٹھیک ہے. یوٹیوب کا, ریلز کا, یہ سب کا جو ہمارے پاس ٹرینڈ چل رہا ہے, اس میں ہم کو علم حاصل ہو جا رہا, اور اس میں کیا ہوتا معلوم, کبھی کبھی اٹ از گڈ اگر ہم یوٹیوب سے علم بھی حاصل کریں, ویری اچھی بات ہے, کیونکہ وہاں پر بھی ہم کو کئی سارے کورسز اینڈ کلاسز مل جاتے ہیں. اگر لیکن یہ دیکھیے کہ وہ اوتھینٹک ہے یا نہیں ہے. کبھی ایسا ہو جاتا کہ اوتھینٹک نہیں رہتی بات اور ہم عمل کرنا شروع کر دیتے, تو اوتھینٹیکیشن ویریفائی کر کے آپ اس پہ آگے بڑھیے, ٹھیک ہے. یا کوشش کریے کہ کوئی اچھے کورس کو ہم جوائن کر لیں علم حاصل کرنے کے لیے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز, ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑ لو. آپ کتنا بھی یہاں پر سنیں, ان سب چیزوں کے اوپر ایک چیز بھاری ہے, وہ ہے رشتہ داری. جو ٹوٹے ہوئے رشتے ہیں ان کو آپ اس مہینے میں جوڑ لو, ٹھیک ہے. کیونکہ یہ سب چیزیں آپ کی ہر عبادت, ہر چیز پر بھاری ہو جاتی, کیونکہ ہمارے دل, ہم جو ہے نا دل کی تکلیف دے کے ہم کوئی بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے جانا, اٹس ناٹ ویلڈ, ٹھیک ہے. آپ کی عبادتیں بھی قبول ہوگی, نو ڈاؤٹ, ایسا نہیں کہ نہیں ہوتی, لیکن ٹوٹے ہوئے رشتوں کو ہم انشاءاللہ جوڑنے کی کوشش کریں گے, ٹھیک ہے. دن میں کوئی ایک نئی سنت ہم اپنانے کی کوشش کریں گے, کثرت سے دعا کریں گے, اور جب افطار اور سحری کا ٹائم ہوتا, اجتماعی دعا کرنا فیملی کے ساتھ, انکلوڈ دیٹ آلسو ان یور ٹو ڈو لسٹ. اور گفٹس ایکسچینج کریے, سو دیٹ کیا ہوتا, تحفے تحائف دینے سے ہمارے بیچ میں محبت بڑھ جاتی, ٹھیک ہے. جیسے اور ایسے گفٹس دو جو ہمارے لیے ثواب جاریہ بنے, جیسے ایک اسلامک بک دے دینا, اور جو ہے نا نماز کی اونی گفٹ دے دینا, کچھ بھی, اینی تھنگ جو ان کے لیے بھی کام آئے اور ہمارے لیے پھر وہ ثواب جاریہ بنے, ٹھیک ہے. تو ہم کیا کریں, گفٹس دے, اور لاسٹ میں مسلمان بہن بھائیوں کی مدد کریے, لوگوں کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھنے کی کوشش کریے. ارے بھائی میرے سے نہیں ہوتا, ہم کہاں سے کریں گے, نو. آپ چاہے فائنانشلی کریے, آپ چاہے اپنے ٹیلنٹ اور اسکل سے کریے, آپ چاہے اپنے مین پاور فزیکلی کریے, مگر لوگوں کی ہم جو ہے نا اس مہینے میں مدد کر کے جتنا ہو سکے اتنا خود دعا بھی کریے, اور دعائیں لینے کی بھی کوشش کریے. اور ہماری لائف میں ہم اتنے لوگوں کے ساتھ جو ہے نا اچھے رہنا کہ ایک ٹائم ایسا آ جانا کہ ہمارے پاس کہ میں دعا نہیں بھی کری تو چلتا, میری زندگی میں تو اتنے سارے لوگ ہیں جو میرے لیے دعا کرتے ہیں, الحمدللہ میرے کو ٹینشن ہی نہیں ہے زیادہ دعا کرنے کی, میں نہیں بھی کری تو اتنے سارے لوگ ہیں, اتنی ہمارے اندر امید آ جانا, ٹھیک ہے. اور یہ کب ہوتا ہے, جب ہمارے میٹر لوگوں کے ساتھ اچھے رہتے. تو لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کریے, کیونکہ عباد الرحمن از آلسو ویری امپورٹنٹ, عباد الرحمن کہتے عباد الرحمن اشاد, یعنی کہ لوگوں کی مدد کرنا یہ سب سے زیادہ ضروری ہے لوگوں کی, ٹھیک ہے. جیسے ہم حقوق العباد, ناٹ عباد الرحمن, حقوق العباد, انسانوں کی حقوق زیادہ ضروری ہے. حقوق اللہ ایک ہے تو حقوق العباد بھی ہمارے رائٹ ہینڈ میں ہے, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ آئی ہوپ آئی ایم کلیئر. اچھا, اب رمضان سے ریلیٹڈ جیسے باجی اعتکاف کیسا بیٹھنا, مینسس میں کیسا کرنا, یہ مسئلے مسائل, کتنے رکعت جو ہے نا تراویح کی نماز ہے, زکوٰۃ کا کیلکولیشن کیسا کرنا, یہ سب جو ہمارے اراؤنڈ جو سوال آ جاتے رمضان آتے ساتھ ہی, آپ لوگ یہ سوال مجھے پرسنلی میسج کر کے انشاءاللہ بھیجیے, میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو جواب دینے کی کوشش کرتی ہوں, ٹھیک ہے. انشاءاللہ اسی کے ساتھ ہمارا آج کا سیشن کمپلیٹ کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو بھی ہم یہاں پر باتیں کریں اس کو قبول فرمائے, اور جو بھی مجھ سے کمی پیشی ہو گئی اللہ تعالیٰ اسے
معاف کرے. جو بھی اچھی باتیں تھیں اللہ تعالیٰ یہ آپ کی طرف سے تھی، اور جو بھی خراب باتیں تھیں وہ میری نفس کی طرف سے اور شیطان کی طرف سے تھی. یہاں پر ہم اینڈ کریں گے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.